الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم سورہ تغابن آیت نمبر 14 یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری ازواج میں اور تمہاری اولاد میں سے بعض ایسے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم پس تم ان سے بچ کے رہو۔ پچھلی آیات میں بیان تھا کہ جب کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ ہی پر تمہیں توکل کرنا چاہیے، اور توکل کرنے والے اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ اللہ پہ توکل اور اعتماد کا مطلب کیا ہے، اور جو لوگ اللہ پہ توکل کرتے ہیں ان کے حالات کیسے ہوتے ہیں، یہ سب باتوں پر بیان ہو گیا۔ اور اس پر بھی بیان ہو گیا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اس سے پچھلی آیات میں تھا کہ رسول کے ذمے صاف صاف پہنچانا ہے۔ پچھلے درس میں ساری بات اسی پر ہوئی تھی کہ منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے، ہمارے ذمے پہنچانا ہے۔ بات پہنچا دی، سامنے والے کی سمجھ میں آ گئی، اچھی بات، نہیں آئی تو بھی اچھی بات۔ پریشان ہونے کا نہیں، ٹینشن لینے کا نہیں۔ لوگ ٹینشن لیتے ہیں کہ وہ نہیں مان رہا، فلاں نہیں مان رہا۔ دوسری بات یہ آگے فرمایا کہ اللہ پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ اس میں ابھی ایک بات ذہن میں آئی، یہ تو بتا دیا تھا کہ جو توکل کرتے ہیں ان کے حالات کیسے ہوتے ہیں۔ غم میں حد سے زیادہ پریشان نہیں ہوتے، خودکشی کے خیالات نہیں آتے، صبر کرتے ہیں۔ لیکن ایک بہت اہم نقطہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ توکل کہتے کسے ہیں، توکل کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ بہت مشکل چیز ہے کہ توکل کہتے کسے ہیں۔ جتنی گڑبڑیں ہوتی ہیں توکل کا مطلب نہ پہچاننے کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ یاد رکھو اسلام کے جو بنیادی اصول اور ضابطے ہیں ان میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اسلام نے جو بنیادی اصول اور ضابطے بتائے ہیں وہ تو سب مانتے ہیں، اصول اور کلیات جو بتائے ہیں۔ گڑبڑ یہاں ہوتی ہے کہ کون سا اصول کدھر منطبق ہوتا ہے۔ آ رہی ہے بات؟ یہ یہاں اپلائی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کون سا اصول کس کے لیے، کون سا ضابطہ کہاں منطبق ہوتا ہے؟ عدالت میں جب جج کو بٹھایا جاتا ہے ججمنٹ کے لیے تو جج کی قابلیت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون سا آرٹیکل کدھر فٹ ہو رہا ہے۔ وکیل کی ہوشیاری بھی یہی ہے۔ قانون سب جانتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، یہ قانون یہاں فٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اسی کو تفقہ کہتے ہیں، اسی کو بصیرت کہتے ہیں، اسی کو اجتہادی صلاحیت کہتے ہیں۔
اور اسی وجہ سے علماء کے مقام اور مرتبوں میں فرق آتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں علم بہت حاصل کرتے ہیں، مگر اللہ نے ان میں یہ صلاحیت نہیں دی ہوتی کہ علم کی کون سی بات کہاں فٹ ہوتی ہے۔ صلاحیت اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، اللہ نے ہر ایک کو ہر ایک چیز تھوڑی دی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کچھ لوگ بہت زیادہ صحت کا خیال کرتے ہیں مگر پھر بھی بیمار ہوتے ہیں، اور کچھ گٹکا کھا کے جوان ہوتے ہیں مگر بیماروں سے بھی زیادہ صحت مند۔ ابھی اللہ نے رکھ دیا کوئی حساب کتاب ان کے اندر، کھا بیماری کی چیزیں رہے ہیں مگر پھر بھی طاقتور ہیں۔ تو اسی طرح کچھ صلاحیتیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے تحفے میں ملی ہوتی ہیں۔ غیر معمولی حافظہ بادام کھانے سے نہیں آتا، بادام کھانے سے حافظہ ایک حد تک بڑھتا ہے، اس کے بعد نہیں بڑھے گا۔ لیکن اگر آپ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بننا چاہتے ہیں تو وہ بادام سے نہیں، مولانا انور شاہ کشمیری کا حافظہ بہت بلا کا حافظہ تھا، ڈاکٹر ذاکر نائک تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ اور یہ بھی ماننے کی چیز ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا حافظہ بھی بلا کا حافظہ ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے بھائی، قدرت کی طرف سے کسی کو اللہ نے حافظہ بہت تیز دے دیا، تھوڑے وقت میں بہت کچھ یاد کر لیتا ہے۔ اسی طرح ذہانت، حافظہ ایک الگ چیز ہے، ذہانت صحیح ہے، حافظہ ایک الگ چیز ہے، ذہانت الگ چیز۔ بعض بچے ذہین ہوتے ہیں، حافظہ کمزور ہوتا ہے، بعض کا حافظہ اچھا ہوتا ہے، ذہین نہیں ہوتا، اور بعض میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں اور بعض میں دونوں ہی نہیں ہوتی، وہ غبی بچے ہوتے ہیں، بے وقوف۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے محدثین کو حافظہ غیر معمولی دیا، حافظہ، کیونکہ اللہ نے ان سے جو کام لینا تھا حدیث کی حفاظت، وہ غیر معمولی حافظے کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ اللہ جس سے جو کام لیتے ہیں نا اس میں وہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ نے گدھے کو کیوں پیدا کیا؟ آپ لوگ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے؟ اچھا بتاؤ، اللہ نے گدھے کو کیوں پیدا کیا؟ سامان لادنے کے لیے۔ تو گدھے کی پشت میں یہ صلاحیت رکھی کہ نہیں رکھی ہے بھائی؟ لوڈ اٹھا لیتا ہے اچھا خاصا، لیاری والوں سے پوچھو، ان کو پتا ہوگا زیادہ، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کرنی تھی تو اس کے لیے اللہ نے پہلے انبیاء کا انتخاب کیا۔ ان انبیاء کو اللہ نے دلی طاقت بہت زیادہ دی ہے، انبیاء کی اعصابی قوت بہت ہوتی ہے، وہ تھوڑی بہت مخالفت سے پریشان نہیں ہوتے، بہت بڑا ظرف دیا ہوتا ہے اللہ نے ان کو، بہت زیادہ اخلاق دیے ہوتے ہیں پیغمبروں کو، کیونکہ اللہ نے ان سے بگڑی ہوئی امتوں کو سدھارنا ہے۔ تو اگر کوئی بہت ہی نازک مزاج ہو نا، ذرا سی باتوں میں منہ بنا کے بیٹھ جاتا ہو، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کسی نے کچھ لفظ بول دیا وہ کٹی ہو کے بیٹھ گیا وہاں۔ آج کل بڑوں کا بھی یہی حال ہے، ایک لفظ بول دیا تو بات چیت بند، 4 سال بات ہی نہیں ہو رہی، کٹی ہم تم سے۔ تو یہ بچکانہ حرکت ہوتی ہے، جیسے بچے نے مجھے یوں کیوں کیا، تم نے یوں کیوں بول دیا۔ جس سے اللہ نے کام لینا ہوتا ہے اس کا ظرف بہت بڑا۔ تو انبیاء کو اللہ، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کام لیا، بکریاں چروائیں ان سے، پھر بنی اسرائیل جیسی نالائق قوم ان کو دی، برداشت کیا انہوں نے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد پھر اللہ نے نبی کے دین کی حفاظت کرنی تھی اس امت سے، تو اس امت میں 2 قسم کے طبقوں کی ضرورت تھی۔ ایک تو وہ جو اللہ کے نبی کی باتوں کو محفوظ رکھیں، اس کے لیے کیا چاہیے؟ حافظہ۔ دوسرے وہ جو اللہ کے نبی اور اللہ کی باتوں کو سمجھ سکیں، اس کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ قانون کہاں کے لیے ہے، یہ کس پر منطبق ہوتا ہے، اس قانون کا اصل مطلب کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تفقہ، سمجھ، ذہانت، بصیرت۔
آج کل کہتے ہیں نا اس کا آئی کیو بہت تیز ہے، لوگ کہتے ہیں نا، فوراً اشارہ چاہیے بات سمجھنے کے لیے. تو فقہائے کرام کو اللہ نے ذہانت بہت دی اور محدثین کو اللہ نے حافظہ بہت زبردست دیا. امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی جو محدث تھے، اتنے بڑے، یہ کیا ہے اس کا پتہ نہیں، حساب بھی سمجھ میں نہیں آتا. یار کوئی وائرلیس سسٹم لے کر آؤ. الفلاحیہ سے اللہ نے کام لینا ہے، لیکن اسپیکر کا نظام کیوں درست نہیں ہو رہا؟ دونوں کو ہی نکال. کس کو لگانا ہے کس کو نہیں لگانا؟ یہ مسجد کا یہ لگانا ہے. اسی میں لگا دیں آگے. یہ کس کا ہے؟ نہیں یہ پھر آواز بہت گڑبڑ ہے نا، یہ اس کا لگے گا. یہ کیا یہاں لگاؤں گی؟ یہ بھی چلو دوبارہ سے جہاں سے چھوڑا تھا دوبارہ سے. خود یہی صحیح نہیں ہے اصل میں، یہ ٹک ہی نہیں رہا. ہاں تو میں بتا رہا تھا، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی جو تھے، امام بخاری کے شاگرد ہیں. امام بخاری کے حافظے کا تو میں نے ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا. امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی آخر عمر میں نابینا ہو گئے، تو اپنے کسی شاگرد کے ساتھ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے سفر کر رہے تھے. ایک جگہ سر جھکا لیا. لوگوں نے پوچھا آپ سر کیوں جھکا رہے ہیں؟ اور فرمایا ادھر درخت ہے تو میں اس لیے سر جھکا رہا ہوں. لوگوں نے کہا حضرت یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے. انہوں نے فرمایا تحقیق کرو، یہاں پر درخت تھا، کٹوا دیا ہے. کیونکہ اگر یہاں درخت نہیں ہے یا کٹوایا نہیں ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، تو میں حدیث بیان کرنا چھوڑ دوں گا. تحقیق کی تو پتہ چلا واقعی یہاں درخت ہے. کیونکہ حدیث کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ نبی نے یوں فرمایا. بھائی کہاں ہے، کس نے آپ کو بتایا؟ کچھ سند پیش کرتے ہیں، حدثنی فلان قال حدثنی فلان. لاکھوں اسماء الرجال جو لوگ ہیں حدیث کو بیان کرنے والے، محدثین کو ایک ایک کا پتہ ہوتا ہے، ایک ایک راوی کا نام، اس کی کنیت، کس لقب سے مشہور. لوگوں کے نام کیا ہوتے ہیں مگر پکارے کسی اور نام سے جاتے ہیں. وہ اصل نام یہ تھا مگر محلے والے یہ کہتے تھے ان کو. انہوں نے فلاں فلاں سے علم حاصل کیا، فلاں فلاں کی ان کے بارے میں رائے کیا تھی. بہت دماغ چاہیے اس کے لیے. تو یہ اللہ نے ان کو دماغ دیا. فقہا کو اللہ نے دماغ دیا، وہ محدثین سے حدیث لیتے تھے اور اس کا ایسا مطلب بیان کرتے کہ محدثین خود حیران ہو جاتے تھے. یہ صلاحیت اللہ نے فقہا کو دی، جن میں 4 مشہور فقہا گزرے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام مالک. تبھی تو امت نے ان کو فالو کیا ہے، ان کی ذہانت، بصیرت، اجتہادی صلاحیت بہت زیادہ تھی. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. صحابہ کرام میں بھی فرق تھا بات سمجھنے میں. کوئی ایک ہی حدیث صحابی کے سامنے آتی تھی، ایک صحابی اس کا مطلب کچھ اور لیتے تھے، دوسرے صحابی اس کا مطلب کچھ اور لیتے تھے. تو یہ صحابہ کرام میں بھی ہوتا تھا، کیونکہ ان میں بھی سمجھ میں فرق تھا. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی نا، یہ تھی تو عورت، مگر اللہ نے ان کو بہت سارے مرد صحابہ سے زیادہ ذہانت عطا فرمائی تھی. اس کی 2 مثالیں ہیں. ایک آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، ایک آ جائے گی آسانی سے. تو جو آ جائے گی وہ والی بتا دیتا ہوں، جو نہیں آئے گی وہ اتنا ٹیکنیکل پیچیدہ ہے تو بیان کا رخ چینج ہو جائے گا. سمجھ تو آئے گی لیکن ٹائم لگے گا. تو جو آسان مثال ہے، قلیب بدر، جب بدر میں 70 کفار کے بڑے بڑے لوگ مردار ہو کے اس میں ان کی لاشیں پھینکی گئیں. ابو جہل بھی تھا اور دوسرے بڑے بڑے سردار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشوں سے خطاب فرمایا کہ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ دیکھو ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے درست پایا. اللہ نے ہم سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا تھا، ہم نے درست پایا. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، تمہارے رب نے تم سے جو وعدے کیے تھے بتاؤ تم نے بھی دیکھ لیے کہ نہیں دیکھ لیے؟ تو حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں، کیا یہ سن رہے ہیں؟ آپ کی بات سنتے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اسمع منک، یہ تجھ اے عمر جتنا تو نہیں سن رہا اس سے بھی زیادہ یہ سن رہے ہیں، اے عمر یہ تجھ سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ تو حضرت عمر اس سے یہ سمجھے کہ مردے سنتے ہیں، کیا سمجھے؟ مردے جو ہیں مجھ سے بھی زیادہ سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے یہ حدیث آئی اور بتایا کہ عمر اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں، تو حضرت عائشہ نے فرمایا رحم اللہ عمر ما فہم قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عمر پہ رحم کرے، نبی کی بات کا مطلب نہیں سمجھا، ٹھیک ہے، نبی کی بات کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ نبی تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اعلم منک، کہ یہ تم سے بھی زیادہ، چونکہ دیکھ رہے ہیں نا سارے احوال، جیسے ہم کہتے ہیں نا سننا یہ کنایا ہے یہاں پہ سمجھنے سے، کیونکہ اب یہ تو برزخ کی عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں، کیا مطلب؟ تم تو صرف سن رہے ہو، یہ باقاعدہ دیکھ رہے ہیں جو گزر رہی ہے۔ تو یہاں سننے کا مطلب حضرت عائشہ کی رائے میں کیا ہے؟ یہ کانوں سے سننا نہیں ہے کہ کان سے باقاعدہ یہ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو سننے کا جو مقصد ہے نا وہ عمر تمہیں اتنا حاصل نہیں ہو رہا جتنا انہیں حاصل ہو رہا ہے۔ جیسے ہم کسی کہتے ہیں بھائی تو لگتا ہے سنتا نہیں ہے میری بات، تو مطلب سننا نہیں ہوتا، مطلب سمجھتا نہیں ہے، سن تو رہا ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال دوں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی آدمی چلتا ہوا جا رہا ہو ٹکرا جائے، تو کہتے ہیں نا اندھا ہے، بات اسی سٹائل میں بات ہوتی ہے ہمارے یہاں، یہ نہیں کہ معذرت بھائی ذرا تھوڑا سا دیکھ لیا کرو نا، لوگ کیا کہتے ہیں اندھا ہے، چشمے کا نمبر تبدیل کرا لے۔ تو کیا مطلب؟ کیا واقعی یہ مطلب ہوتا ہے کہ اندھا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اندھا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنکھ سے جو مقصد ہے وہ مقصد تجھے حاصل نہیں ہو رہا، تو آنکھ ہونا نہ ہونا برابر۔ تو یہاں بھی مطلب کیا کہ بھئی سننے سے جو مقصد ہے نا وہ عمر تجھے اتنا حاصل نہیں ہو رہا جتنا ان کو حاصل ہو رہا ہے۔ اب دیکھو کیسا باریک فرق تھا، تو حضرت عائشہ اس کا مطلب کچھ اور لے رہی ہیں۔ تو اسی طرح اور صحابہ کی تاریخ میں واقعات ہیں کہ ایک صحابی نے کچھ مطلب بیان کیا، دوسرے نے کچھ، اور پھر صحابہ تو ایک دوسرے کی خوبیوں کو تسلیم کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے دوسرے صحابہ پر بہت زیادہ فقاہت دی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو تھے ان کی جو سمجھ ہے اس کا اعتراف بڑے بڑے علماء نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے۔ اور یہ بھی ایک یاد رکھو کہ ہمارا جو فقہ حنفی ہے نا وہ زیادہ تر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا گیا ہے، زیادہ تر اس میں زیادہ حصہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاویٰ کا ہے۔ ایک واقعہ سنا کے بس آگے چلتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب دے دیا۔ اس شخص نے لے جا کے عبداللہ بن مسعود سے بھی وہ مسئلہ پوچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کے خلاف جواب دیا۔ یہ شخص حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس آیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو اس کے خلاف، وہ مفتی صاحب تو الگ بتا رہے ہیں، آپ الگ بتا رہے ہیں۔ ہمارا زمانہ ہوتا ہم کہتے وہ دائرہ اسلام سے خارج، کیونکہ حدیث صرف میں جانتا ہوں، قرآن صرف میں جانتا ہوں، میرے علاوہ دنیا میں جتنے ہیں سارے بے وقوف ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہمارا ظرف کیا ہے؟ چھوٹا ہے۔ مگر ابو موسیٰ اشعری بھی اپنے وقت کے مفتی تھے، عبداللہ ابن مسعود بھی اپنے وقت کے مفتی تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے سنا کہ بھئی ابن مسعود میرے خلاف رائے دے رہے ہیں، تو اس آدمی سے کہا ٹھیک ہے مجھے لے کے چلو، عبداللہ بن مسعود سے میں پوچھتا ہوں آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس چلے گئے، پوچھا بھئی آپ، میں نے تو یہ فتویٰ دیا، آپ جو یہ دے رہے ہیں کیا دلیل ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے ان کو سمجھایا، مذاکرہ ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت عبداللہ بن مسعود کے علم اور فقاہت سے اتنا متاثر ہوئے، لوگوں سے کہنے لگے لا تسألونی ما دام فیکم ھذا الحبر موجودا، آج کے بعد کبھی مجھ سے مسئلہ نہ پوچھنا جب تک اتنا بڑا علامہ تمہارے درمیان موجود ہے، اتنا بڑا صاحب علم جب تک موجود ہے تو مجھ سے نہ پوچھنا۔ یہ ظرف کی وسعت تو صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، تو اس لیے یہ بہت اہم بات ہے، یاد رکھو۔ آج کل
شریعت کے اصول اور ضابطے تو سیکھ جاتے ہیں، کون سا ضابطہ کدھر منطبق ہوگا اور اس کا موقع محل کیا ہے یہ نہیں پتا ہوتا، اس سے گڑبڑیں ہوتی ہیں۔ اس کی میں ابھی توکل پر میں آؤں گا انشاءاللہ، پہلے اس کی میں اس قاعدے کو جو میں بتا رہا ہوں نا کہ غلط چیز غلط جگہ فٹ کر دیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کوئی پیٹرول کے فضائل بیان کرے کہ پیٹرول اتنی مفید چیز ہے اور اتنا مہنگا اور ایسا، آپ نے کیا کیا، اتنی مفید چیز کا شربت بنا کے پینا شروع کر دیا۔ مفید ہے بشرطے کہ گاڑی کی ٹینکی میں ڈالا جائے، ٹینکی کے علاوہ اگر گھر میں بھی سیو کر کے رکھ لیں گے نا کین میں تو بھی خطرناک ہے۔ کوئی سگریٹ کا ذرا سا شعلہ گر گیا یا ذرا سی کسی بچے نے ماچس کی تیلی گرا دی، جلا کے راکھ کر دے گا آپ کو۔ اپنے موقع اپنے محل میں وہ فٹ ہوگا تو آپ کی گاڑی کو بھگائے گا، اس کے علاوہ کہیں آپ نے رکھ دیا کچھ بھی کر سکتا ہے وہ۔ کسی نے کہا نورس بڑی، آپ نے پیٹرول کا سنا کہ اچھا یہ مفید ہے مگر گاڑی میں ڈالنا، کسی نے کہا بھائی روح افزا پیا کرو اس سے، ویسے روح افزا نورس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بتا دوں آپ کو، یہ بازار کی چیزیں، ان میں ایسڈس ہوتے ہیں، کچھ کیمیکل ہوتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہوتا اس لیے یہ بازار کی چیزیں نہ کھایا کرو، بیڑا غرق کرو گے اپنا۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ فرحت دل کی بھی، یہ وقتی ہوتا ہے دل کی فرحت، کچھ کیمیکل ملا دیے وہ گلاب کا عرق بھی نہیں ہوتا، گلاب پرچی پہ لکھ کے پرچی ڈالی پرچی نکال لی، بس اسی سے گلاب کا تھوڑا سا ذائقہ آ گیا۔ اس لیے یہ آرٹیفیشل چیزیں بالکل چھوڑ دو۔ خیر، گنے کا جیسے جوس پی لیا کرو، پھر بھی کچھ وہ ہوتا ہے اس میں، کچھ خالص ہوتا ہے، اگرچہ کچھ مکھیاں بھی آتی ہیں اس میں، وہ بھی تو خالص ہے نا۔ اچھا خیر، تو آپ نے فضائل سنے شہد کے، بھائی اتنی زبردست چیز ہے، توانائی پیدا کرتا ہے۔ آپ نے کیا کیا، آپ نے کہا میری گاڑی کو بھی تو انرجی کی ضرورت ہے نا، شہد ڈال دیا گاڑی کے انجن میں کہ اب انجن آئل ڈالنے کے بجائے شہد سے چلاؤں گا اس کو میں۔ تو بھائی شہد کے فضائل اپنی جگہ، لیکن یہ اس کا موقع یہ نہیں ہے۔ تو چیز قاعدہ کلیہ موقع کے لیے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ موقع پر بھی اس کا ایک استعمال کا طریقہ ہوتا ہے اس قاعدے کا۔ شہد ہی کی مثال لے لیں، کسی نے بتایا کہ شہد صحت کے لیے اتنا مفید ہے کہ اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ ہے ہی نہیں، کوئی نقصان ہے ہی نہیں۔ آپ 1 کلو شہد پی گئے کہ اس کا تو کوئی سائیڈ افیکٹ ہے ہی نہیں، اسی وقت مر جاؤ گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی وقت مر جاؤ گے، سائیڈ افیکٹ کے قابل ہی نہیں رہو گے، اسی وقت مر جاؤ گے۔ تو بھائی ہے، مگر اس کا ایک طریقہ ہے، 2 چمچے 3 چمچے 4 چمچے، بہت زیادہ ہے تو چلو آدھا کلو کھا گیا، اس سے بڑا پہلوان کوئی بھی نہیں ہے جو ایک وقت میں آدھا کلو سے زیادہ کھا جائے گا، گرم ہوتا ہے، جگر کو نقصان کر جائے گا۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ آج کل لوگ کسی مولوی صاحب سے کوئی قاعدہ شریعت کا کوئی ضابطہ سن لیا، ہر جگہ فٹ کرنا شروع کر دیا اسے۔ مثال کے طور پر ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی برائی کو دیکھو اسے روکو۔ قاعدہ تو یہ ہے، لیکن اس میں بہت ساری شرطیں لگی ہوئی ہیں، بہت سارے اس کے مواقع ہیں۔ نمبر 1، یہ فقہا بیان کرتے ہیں کہ علی الاطلاق نہیں، نمبر 1 روکنے میں کسی بڑے فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر آپ کو پتا ہے میں نے روکنے کی کوشش کی تو یہ برائی کم ہونے کے بجائے پھیلے گی۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، غصے میں بھنایا ہوا بیٹھا ہوا ہے کسی بات پہ، پہلے ہی اس کو کسی اور بات پہ غصہ آ رہا ہے، آپ نے جا کے اس کو کہا نماز تو پڑھ لیا کر، پہلے ہی بھنایا ہوا ہے وہ، تو وہ زبان سے کیا کہے گا، جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی، میں نہیں پڑھتا نماز۔ پہلے تو صرف نماز چھوڑ رہا تھا، اب نماز کا مذاق بھی اڑا دیا اس نے۔ نماز چھوڑنے کا جرم اتنا نہیں ہے جتنا نماز کا مذاق اڑانے کا جرم ہے، اس سے بڑی برائی میں پڑ گیا ہوں۔ موقع نہیں ہے، پھر بڑے کو کیسے نہیں علی المنکر ہے، چھوٹے کے لیے نہیں علی المنکر کا کیا طریقہ؟ ایک ہی لاٹھی سے نہیں سب کو ہانکنا، ایک ہی طریقہ نہیں ہے۔ یہاں بھی ایک بات یاد رکھیں، ہم لوگ مقاصد کو پیش نظر اتنا نہیں رکھتے، مقاصد کے جو ذرائع ہیں نا، جو ذرائع مقصد تک پہنچاتے ہیں، ان ذرائع کو ہم مقصود سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ساری خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی بیمار ہوا،
اب اس کا مقصد کیا ہے؟ مجھے شفا چاہیے. اگر ایلوپیتھک علاج میں اس کو شفا مل رہی ہے تو وہ ایلوپیتھک علاج کرائے. اگر اس کو ہومیوپیتھک میں شفا مل رہی ہے تو اس کا دماغ خراب ہے, وہ ایلوپیتھک گولی کھائے گا. میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, وہ کیپٹن تھے آرمی میں اور سرجن تھے. میں بیٹھا ہوا تو اتنے میں ایک اور صاحب آئے جو دل کے مریض تھے, ان کو دل کی بیماری تھی, اٹیک ہو چکا تھا. ڈاکٹر صاحب کو چیک اپ کرایا, وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر نے ہومیوپیتھک دوا لکھ کے دی ان کو. میں بھی بیٹھا ہوا تھا, وہ بھی بیٹھے. ہم نے کہا آپ تو ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں, ان کو ہومیوپیتھک دوا کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے کہا بھائی مقصد ہے مریض ٹھیک ہو جائے. یہ ہومیوپیتھک ان کے لیے ایلوپیتھک سے زیادہ مفید ہے. اس کا میں کئی دفعہ تجربہ کرا چکا ہوں میں لوگوں کو. مریض ڈاکٹر کہہ رہا ہے, آج کل اتنے نیک ڈاکٹر مارکیٹ سے شارٹ ہیں, وہ تو دونوں ہاتھوں سے لوٹے گا نا, اس کو مریض سے کیا فائدہ. پھر وہ کہنے لگے بھائی مریض کو ٹھیک کرنا ہے, یہ نہیں کہ اب ایلوپیتھی کے پاس آیا تو ایلوپیتھی ہی دے گا, وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. ابھی یہ بات چل رہی تھی, ہم حیران ہو رہے تھے کہ دنیا کا پہلا ڈاکٹر ہے جو ایلوپیتھک ہو کے اس کو دوا کون سی دے رہا ہے؟ ہومیوپیتھک کی. پہلی دفعہ اتنا نیک ڈاکٹر دیکھا. تو اتنے میں ڈاکٹر صاحب نے ایک ہمدرد کی معجون نکالی, خمیرہ گاؤ زبان تھا, پتہ نہیں کون سا حکیم صاحب. کہہ رہے میں دماغ کی تیزی کے لیے یہ کھا رہا ہوں آج. ایلوپیتھک آرمی کا سرجن, اور کھا کیا رہا ہے؟ قبلہ حکیم صاحب کی دوا. کیوں؟ کہہ رہے اس لیے کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ مقصد ٹھیک ہونا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, نہیں آ رہی سمجھ میں تو گھر چلا جاتا ہوں میں. مقصد کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہونا مقصد ہے. مجھے پتا ہے کہ وہ دماغی طاقت تھی یا کیا تھا, مجھے یاد نہیں صحیح. جو وہ کہہ رہے کہ اس کے لیے یہ حکیمی دوا اس بیماری میں زیادہ سوٹیبل ہے, تو میں یہ کھا رہا ہوں. کسی کو ٹیکا لگا رہا ہے بھائی, کسی کو ہومیوپیتھک کے قطرے ٹپکا رہا ہے, اور خود کیا کر رہا ہے؟ ہاضمے کے چورن کھا رہا ہے بیٹھ کے. ایسا عجیب. تو اس نے کہا بھائی مقصد تو شفا ہے. تو اگر بعض دوائیں ایلوپیتھک میں اچھی ہوتی ہیں, بعض امراض ایسے ہیں کہ ان مرض کی دوا ہومیوپیتھک میں. نزلے کی ایلوپیتھک میں دوا ایجاد ہی نہیں ہوئی, ہم نے اس ڈاکٹر سے سنا تھا. وہ جو سرجن تھے نا آرمی کے, انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ایلوپیتھک میں نزلے کی دوا ایجاد ہی نہیں ہے. اینٹی الرجی دوائیں تو ہیں, یہ وقتی طور پر ریلیکس کرتی ہیں, لیکن نزلے کی جس کو دائمی نزلہ ہو نا, اس کی کوئی دوا ایلوپیتھک میں ہے ہی نہیں. اس سرجن نے بتایا کہ ایلوپیتھک میں ہے ہی نہیں نزلہ, وقتی ایک ریلیکس کر دیتی ہے, اور کچھ نہیں. ہومیوپیتھک میں ہے یا حکیموں کے پاس شاید ہو, مجھے نہیں پتا. تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو ایلوپیتھک میں ہیں, وہ حکیم کے پاس اس کا علاج ہی نہیں. ایسا ایک حکیم بھی آپ کو بتا دوں. ایک حکیم صاحب تھے, تو قبلہ حکیم تھے, وہ واقعی نیک حکیم تھے, اس لیے شہید ہو گئے. ان کو کسی ٹارگٹ کلر نے, دہشت گرد نے مار کے شہید کر دیے. اچھے تھے نا, اس لیے اچھے لوگ طرح دنیا سے جلدی چلے جاتے ہیں. ورنہ فراڈی حکیم آپ دیکھ لو کہ رسالہ چھپ رہا ہے, آپ آج کل میں آپ کو نام نہیں لوں گا, ڈائیوو میں فری بٹ رہا ہے. وہ ڈائیوو میں وہ رسالہ فری بٹ رہا ہے, اور پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے اس کی, حالانکہ وہ بالکل فراڈ ہے. اس رسالے کے جو بندے کے نام سے چھپ رہا ہے نا, وہ کچھ بھی نہیں پتا. اس کی میں ایک دو مثالیں آپ کو دے دوں گا, لیکن ابھی پھر موضوع تبدیل ہو جائے گا. تو وہ ایک قبلہ حکیم صاحب تھے جو واقعی اچھے تھے. تو ایک مریض ان کے پاس آیا. میں تو چونکہ امام ہوں نا, میرے ہر ایک سے تعلقات ہیں سب. کوئی ڈاکٹر بھی میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے, حکیم بھی نماز پڑھتے ہیں میرے پیچھے, اور انجینئر بھی نماز پڑھتے ہیں, بیانات سبھی سنتے ہیں, تو سب سے ہی رابطہ رہتا ہے, اس لیے معلومات بھی جمع ہو جاتی ہیں کافی. تو وہ کہنے لگا کہ بخار میں ایک صاحب آئے, تو اس حکیم نے کہا پیناڈول کی 2 گولیاں کھا لو. کیا کرو؟ پیناڈول کی. تو حضرت آپ اپنے پاس سے, انہوں نے کہا پیناڈول سے بہتر بخار میں کوئی دوا نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بخار تیز ہو, اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے سستا ترین اور آسان ترین نسخہ کیا ہے؟ 2 گولی پیناڈول. تو کیا ضرورت ہے جب ایک اتنی سستی اور آسان دوا ہر جگہ جگہ مل رہی ہے, تو کیا ضروری ہے کہ مجھے 500 روپے فیس دو اور میں کچھ چورن کھلاؤں جس سے تمہارا بخار اتر جائے؟ لیکن آج کل ایسے حکیم ملتے نہیں ہیں. اگر وہ کیا کرے گا, حکیم کھلائے گا پیناڈول ہی, مگر اس کا سفوف بنا کے اس میں سونف ملا کے, کارمینا ملا کے کہے گا ایک میرے پاس بہترین چورن ہے جو مجھے ورثے میں ملا ہی ہے, ابا چھوڑ کر گئے تھے, بکسے میں سے چورن نکلا تھا. تیز ترین بخار بھی ہونا, کسی کو 106 بھی, یہ چورن کھلاؤ تو وہ بخار فوراً نیچے اتر آتا ہے. حالانکہ ملی ہوئی اس میں کیا ہوگی؟
پیناڈول ملا کے سفوف بیچ رہا ہوگا بیٹھ، لوگ کہیں گے ماشاء اللہ کیسے قبلہ پہنچے ہوئے حکیم ہیں، فراڈ کا زمانہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھو میرے بھائی، کبھی بھی ساری گمراہی یہاں سے پھیلتی ہے، چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، کہ ہم جو مقصد ہے اس کو بھول جاتے ہیں، اور جو اس مقصد تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے نا، اس ذریعے کو مقصود بنا لیتے ہیں، اس ذریعے کو مقصود بنا لیتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی دنیا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جس وسیلے اور ذریعے کو مناسب سمجھا وہ طریقہ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ نے سمجھا یہودیوں سے مذاکرات ضروری ہیں، یہودیوں سے مذاکرات کیے۔ جب آپ نے سمجھا جنگ کرنا ضروری ہے، جنگ کی۔ جب آپ نے سمجھا جنگ کو ٹالنا ہمارے لیے مفید ہے، جنگ کو ٹالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب آپ نے سمجھا کہ خط و کتابت کے ذریعے تبلیغ کی جائے تو کاتب وحی کو بلایا اور بادشاہ کے نام خط لکھوایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ بھئی دستہ بھیجنا ضروری ہے، زبان سے دعوت کرنا ضروری ہے، تو زبان سے دعوت دی۔ تو ہمیشہ ذرائع کو دیکھا جاتا ہے، مقاصد کو دیکھا جاتا ہے، ذرائع کو مقصود نہیں بنایا جاتا۔ تو ایک یہ گڑبڑ ہوتی ہے، یہ گڑبڑ بھی کب ہوتی ہے؟ جب انسان میں تفقع اور بصیرت نہیں ہوتی، بصیرت نہیں ہوتی۔ وہ اسی طرح یہ جو بعض لوگ ایک شیخ کو پکڑ کے بالکل مضبوطی سے بیٹھ جاتے ہیں، چاہے اس کے پاس فائدہ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، یہ بھی غلط ہے۔ مقصد کیا ہے میرے بھائی؟ اسلام ہے، شریعت ہے۔ جب نہیں آ رہی چینل تبدیل کرو، کسی اور سے تعلق رکھ لو، وہاں سے حاصل کرو، جہاں فائدہ ہو رہا ہے وہاں رہو، وہاں رہو، جیسے ڈاکٹر تبدیل کر لیتے ہیں لوگ۔ تو میں جو اصل بات عرض کر رہا تھا کہ توکل جو ہے نا، توکل یہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ بڑا مشکل موضوع ہے۔ ہمارے ہاں دیندار طبقہ اس میں بڑی ٹھوکریں کھاتا ہے، بہت ٹھوکریں کھاتا ہے۔ ابھی کوئی بتا رہا تھا کہ امریکہ کی جو ایمبیسی ہے، انہوں نے اتنے بھاری بھرکم شیشے لگائے ہوئے ہیں، بلٹ پروف، بم بھی پھٹے نا تو وہ ان کا سفارت خانے میں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ کیا کوئی مسلمان اپنی سیکیورٹی کا ایسا انتظام کرتا ہے بھائی؟ مسلمان اگر اپنی سیکیورٹی کا ایسا انتظام کرنا شروع کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے اس میں اللہ پہ توکل۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن بہت تھے، تو حضرت نے باڈی گارڈ کا سلسلہ شروع کیا، تو سب سے زیادہ اعتراضات دینداروں نے کیا، سب سے زیادہ۔ دیندار لوگ کی جب تلاشی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ان کو تو اللہ پہ اعتماد نہیں ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ پہ توکل نہیں ہے، یہ کیسے بزرگ ہیں جو 4-4 6-6 گارڈ ہر وقت گھومتے ہیں۔ جب نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے نا، تو ایک کلاشن کوف لے کے ممبر پہ کھڑا ہوتا تھا نماز کے دوران۔ ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر ممبر پہ گارڈ کھڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں بھی تو حملے کا خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ دہشت گرد کے لیے نماز پڑھنا کیا مشکل ہے؟ وہ بندوق دبا کے آگے نماز پڑھے گا، اسے پتہ ہی اتنے خوشو خضو سے نماز پڑھتے ہیں کہ نماز میں اگر ان کو ٹھا کر کے چلے جاؤ تو کوئی پکڑنے والا نہیں۔ تو سب سے زیادہ خطرہ تو نماز میں ہی ہوتا ہے۔ تو نماز میں ایک گارڈ جو ہے نا، اسلحہ لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ پہلے حضرت کیا کرتے تھے، حضرت کو بعض دشمنوں سے خطرہ تھا تو حضرت نے ایک وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ وہ وظیفہ حضرت روزانہ پڑھتے پڑھتے فرماتے ہیں، میں نے سوچا میرا دماغ خراب ہے، میں یہ وظیفے کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا حکم دیا؟ خذوا حذرکم، اے مسلمانوں دشمن سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرو۔ وظیفوں کا حکم نہیں ہے کہ وظیفے پڑھو۔ تو بچنے کے لیے کوئی انتظام کیا نہیں ہے۔ کوئی جب آئے وظیفے کی حالت میں گولی مار کے چلا جائے گا۔ یہ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کا جو خاتمہ ہوا ہے نا، اتنی مضبوط خلافت تھی۔ بغداد کا جب سقوط ہوا ہے، بنو عباس کی خلافت جو قریشی ہاشمی تھے، بغداد کا خلیفہ جب بغداد سے فرار ہوا ہے تاتاریوں کے حملے کے بعد، اس نے ترک کے ہاتھ میں خلافت سمائی ہے، ترکوں کے ہاتھ میں۔ کیوں؟ حالانکہ وہ بغداد کا خلیفہ حضرت عباس کی اولاد میں قریشی ہاشمی تھا، اور ترک اس وقت کے پٹھان سمجھ لیں آپ، اس وقت کے کیا تھے؟ اس وقت کے پٹھان، یعنی مشہور تھا کہ ان سے کوئی لڑ نہیں سکتا، اتنے بہادر، اتنے مضبوط۔ تو وہ خلافت کس کے ہاتھ میں گئی؟ ترکوں کے ہاتھ میں۔ کیوں؟ عرب بھی یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمیں دشمن سے اب کوئی بچا سکتا ہے تو یہ بچا سکتا، طاقت اور قوت ان کے ہاتھ میں ہے۔
تقریباً 400-500 سال ترکوں نے اتنی مضبوط حکومت کی ہے. اس کے بعد اگر ترکوں کی خلافت کا خاتمہ ہوا ہے نا، اس میں اگر آپ ترکوں کی تاریخ پڑھیں، وظیفوں کا بہت گہرا دخل ہے. وظیفوں کا، ان کے وظیفوں پہ بہت زور ہوتے تھے. فوجی قوت، بحری بیڑا، ٹینک، جہاز، ان چیزوں کی طرف ان کی توجہ زیادہ نہیں. ایک بحری بیڑا خریدا تھا ترک خلیفہ نے، اور تھے بھی سارے مجاہد. یہ بھی عجیب بات ہے. مصطفیٰ کمال پاشا جو دہریہ ہو گیا تھا آخر میں، اس کا جو بھائی تھا نا خلیفہ آخری، اس کا نام انور غازی پاشا، یہ اتنا زبردست مجاہد تھا. اس نے خط جو لکھا ہے نا، وہ خط آج ملتا ہے، ترکوں کے پاس بھی ہے، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. اس نے اپنی بیوی کے نام خط لکھا تھا میدان جنگ سے. میدان جنگ شروع ہونے والا تھا، یہ بخارا سمرقند میں کوئی لڑائی تھی. اس نے اپنی بیوی کے نام خط لکھا تھا. وہ خط کا ترجمہ ہوا ہے اردو میں بھی انگلش میں بھی. وہ خط پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کیسا اس میں قربانی کا جذبہ. تو جب بادشاہ میں قربانی کا یہ جذبہ، تو فوجیوں میں کیسا جذبہ ہوگا؟ پھر بھی شکست ہو گئی. کیوں؟ صرف جذبے سے جنگیں نہیں لڑی جاتی. دنیا کی بڑی بڑی قوتوں کا مقابلہ صرف جذبات سے نہیں ہوتا. وقت کے وسائل اور ذرائع جو اس وقت کے لیے مؤثر تھے وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں. وہ نہیں کیے، آپ جذبوں کو لے کے کونے میں بیٹھ جاؤ. بتاؤ مجھے، کوئی بندہ بم رکھنے آئے، اللہ نہ کرے مسجد میں بم رکھنے آئے، اور سارے نمازیوں کا جذبہ للہیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوگی. جتنا خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں گے، بم رکھنا اتنا آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے بھائی؟ وہ کہے گا فلانی مسجد میں نہیں رکھوں گا کیونکہ وہاں خشوع و خضوع سے نماز نہیں پڑھتے، دائیں بائیں دیکھتے بھی ہیں، وہاں نہیں رکھے گا. وہ اس کو پتہ ادھر ادھر دیکھا پکڑا جاؤں گا. فلاں مسجد ہے جہاں سب نیک پرہیزگار بزرگ، اتنے ان کو شلوار میں بھی کسی کے بم رکھ دیا نا میں نے، وہ اتنی توجہ کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو پتہ نہیں چلے گا. بتاؤ ایسا خضوع خضوع والا نمازی سب کو مروائیں گے اپنے ساتھ؟ ان کا خشوع خضوع کام نہیں آئے گا. ان کو خشوع خضوع سے نماز پڑھنے کی اس وقت اجازت ہوگی جب 4-6 آدمی بغیر خشوع خضوع والے دروازے پہ کھڑا کر دیں جو نظر رکھیں. دیکھنا کون مشکوک تھیلا لے کے آتا ہے، کون مشکوک تھیلا لے کے پھر پڑھے خشوع. پھر یہ جائز ہے آپ کے لیے. 4-6 کی جماعت نکالنی پڑے گی اور ان کو بتانا پڑے گا کہ تمہیں بغیر جماعت سے پڑھنے کا وہ ثواب ملے گا جو ان کو جماعت سے پڑھنے پہ نہیں مل رہا. یہ اسباب ہیں. یہ اختیار کیے بغیر آپ کے لیے توکل کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. زندگی کے اسباب فقہائے کرام نے بیان کیا کہ اگر کوئی دشمن حملہ کر دے آپ کے اوپر، کوئی ملک حملہ کر دے، کافر حملہ کر دیں، اور انہوں نے مسلمان بچوں کو ڈھال بنا لیا، وہ آگے آ رہے ہیں، ان بچوں کو آگے کیا ہوا ہے، مسلمانوں کے بچے یا مسلمان قیدی. اب دل کیا چاہتا ہے؟ ان پہ فائر کرنے کا دل چاہے گا؟ بولو بھائی. کیونکہ ہم جب فائر کریں گے تو پہلے اپنے مسلمان کو گولی لگے گی، بعد میں اس کافر کو. تو دل یہ کہے گا کہ اس مسلمان کی خاطر جا، میں نے تجھے بھی چھوڑ دیا. چاروں ائمہ کا اتفاق ہے، چاروں مذاہب کا اتفاق ہے، سب کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ گولہ چلائیں گے چاہے اس میں مسلمان آپ کی گولی سے شہید ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے ان پہ حملہ نہیں کیا تو دنیا جو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے وہ یہی ہے کہ وہ پھر آپ پہ قبضہ کر لیں، اور قبضہ کرنے کے بعد جو نقصان ہوگا وہ اس نقصان سے زیادہ ہے. تو مقابلے کا بتائے، یہ جو عیسائیوں کی بڑی بڑی خلافتیں تھیں نا، یہ پتہ کیسے ختم ہوئی ہیں؟ ان کی بھی ایک وجہ تھی. مسلمان جب ان پہ حملہ کرتے تھے نا، تابعین تبع تابعین، عیسائیوں میں تھی رہبانیت بہت زیادہ پیدا ہو گئی تھی. ان کے راہبوں نے، کیونکہ ان کی اتنی بڑی خلافت قائم ہو گئی تھی عیسائیوں کی کہ اب وہ بالکل بے غم ہو کے نا، اب تو ہم ہی ہیں دنیا میں، راج ہم ہی کریں گے. تو اب وہ کیا تھا، ان میں رہبانیت بہت آ گئی تھی کہ بھئی اللہ اللہ کرو. اور تورات کو، یہ انجیل کو تحریف بھی بہت ہو گئی کہ تمہیں ایک کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا تھپڑ بھی اس کے آگے. اس کا مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا. یہ جو ان کا نظریہ بن گیا تھا نا کہ اگر تمہیں کوئی ایک تھپڑ مارے تو تم نے اپنا دوسرا گال بھی اس کے آگے کر دینا ہے. پہلے ان کا یہ نظریہ تھا. لڑنا بھیڑنا بالکل بھی نہیں ہے. اچھے اچھے بن کے بس بہت زیادہ ایسے تم نے زندگی گزارنی ہے اللہ اللہ کر کے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان مجاہدین جب ان پہ حملہ کرتے تھے تو یہ دروازہ بند کر کے سجدوں میں گر کے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پکارتے تھے.
کبھی اللہ کو پکارتے، کبھی عیسیٰ ابن مریم کو پکارتے، وظیفے پڑھتے، مسلمانوں نے کیا کیا، بولو تم وظیفے پڑھو، ایسی کی تیسی کر دی۔ پھر کیا ہوا، جب ان کے بہت زیادہ حساب کتاب خراب ہونا شروع ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان اتنی جنگیں لڑ رہے ہیں اور اتنا فتوحات ہوتی چلی آ رہی ہیں، یہ رومی جو ہے نا گورے، یہ تو شروع سے ہے نا، تو یہ پھر اسباب، یہ غلطیاں دہراتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، ان کے سارے بڑے بیٹھے کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، ہم اتنی عبادت اور اتنی دعائیں کر رہے ہیں مگر ہماری مدد مسیح علیہ السلام، یسوع مسیح ہماری مدد نہیں کر رہا ہے، ان کی کر رہا ہے۔ تو انہوں نے جا کے دیکھا، مسلمان علماء کی تقریریں سنی، مجاہدین کو جو علماء کے بیانات ہوتے تھے وہ جا کے سنے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہر بات پہ فضیلت سناتے ہیں لڑنے، یہ تو کہتے ہیں شہید کے خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، مغفرت پہلے ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں جس نے میدان جہاد میں 1 روپیہ خرچ کیا اسے 700 گنا ثواب ملتا ہے، اور یہ کہتے ہیں جس نے ایک میدان جنگ میں ایک کافر کو قتل کیا، اس کافر کے ایک عضو کے بدلے میں قتل کرنے والے کو کیا ملے گا، جہنم کی آگ سے رہائی ملے گی۔ یہ تو کہتے ہیں کہ جس نے میدان جنگ میں کسی کافر کو قتل کیا تو اس کو جنت ملے گی۔ یہ تو سارا یہ کیا بنا رہے ہیں، اپنے ساری ان کی تعلیمات وہ ہیں جو ان کو ببر شیر بنا رہی ہیں، اور ہماری ساری تعلیمات کیا ہیں، بھئی اللہ کو پکارو، مسیح یسوع مسیح کو پکارو، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ تو سارے لڑنے بڑھنے والے، اور ہم کیا ہیں۔ تو پھر انہوں نے تبدیلی کی، اور پھر انہوں نے کچھ فضائل تو وہ تو ختم ہو چکے تھے، پھر گھڑے انہوں نے بیٹھ کے پھر انہوں نے کہا، یہ مشہور مقولہ ملتا ہے کہ جو سکہ ڈالے گا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے گلک میں، پھر وہ تو آرٹیفیشل چیزیں تو ایسے ہی ہوتی ہے نا، ہماری تو اوریجنل تھی کہ بھئی شہید کے خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، مغفرت پہلے۔ تو اور گھوڑے کی گوبر اور لید کو بھی، جہاد کا گھوڑا کی گوبر اور لید کو بھی اللہ میدان ترازو میں تولیں گے، اس کا بھی اجر دیں گے مجاہد۔ انہوں نے پھر فضائل چھاپنا شروع کر دیے۔ انہوں نے پھر ایک مشہور ان کا مقولہ ہے کہ جو سکہ رائج الوقت تو میں نے لگا دیا، سکہ رائج الوقت گلک میں ڈالے گا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، تو وہ اس میں جو ٹھا کر کے آواز آئے گی نا، اس ٹھا کر کی آواز سے پہلے اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ پھر یہ تھوڑے جمع ہوئے، انہوں نے بولا نتیجہ پھر کیا نکلا کہ ان کی خلافتوں کے خاتمے ہو گئے۔ پھر انہوں نے مذہب سے بیزاری شروع کر دی۔ انہوں نے کہا مذہب ہمیں نہیں بچا سکتا، مذہب ہمیں نہیں بچا سکتا، دشمن سے نہیں بچا سکتا۔ مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک جو دہریہ بنا ہے نا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ مورخین نے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ اس نے جب خلافت عثمانیہ کا عنصر دیکھا نا کہ بات بات میں وظیفے، بات بات میں کرنے کا کام کرتے نہیں ہیں، تو چونکہ اس کے پاس علم تو تھا نہیں، اس کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، تو وہ مذہب سے ہی بدگمان ہو گیا۔ اس نے کہا مذہب جو ہے ہماری قوم کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کے لیے انگریز بننا پڑے گا، گوروں جیسی سوچ اور صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی، بالکل گورے کی طرح سوچنا پڑے گا، یہ مذہبی طبقے کا کام نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، مذہب کی تو بہت سخت تعلیمات ہیں اپنی حفاظت کے بارے میں، مگر مذہب کی تشریح غلط کی جا رہی ہے، تو آج بھی ہے وہ، آج بھی دیکھ لو لوگ وظیفوں پہ زیادہ زور لگاتے ہیں، فلاں کوئی دشمن کا خطرہ ہے تو صبح قل اللہ 3 دفعہ پڑھ لیا کرو، مغرب کے بعد یہ والا پڑھ لیا کرو۔ بھائی دشمن کا تیرے کو خطرہ ہے، اگر تو سب سے پہلے تو تھانے میں رپورٹ کروا جا کے، ایسا جو صاحب کو بتاؤ فلاں آدمی مجھے دھمکیاں دے رہا ہے، یہ نمبر ہے اس کا، ذرا تھوڑی سی خبر لیں آپ اس کی۔ بے دین آدمی تو جائے گا رپورٹ کرانے، دیندار آدمی نہیں جائے گا، بولے گا اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اور دروازے کھلے چھوڑیں گے، دکانیں کھلی چھوڑ کے جائیں گے، بچوں کے مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اسکول کی تعلیم دے رہے ہیں ان کو، نہ کسی اچھے مدرسے میں داخل کر رہے ہیں، اللہ ہے جو بچوں کو صحیح کر لے گا۔ پھر بچے جب بگڑتے ہیں، کوئی چور بن رہا ہے، کوئی ڈاکو بن رہا ہے، کہہ رہے ہم نے تو اللہ سے نیک اولاد مانگی تھی، یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا حساب کتاب، لیکن ہم نے تو دن رات اولاد کے لیے دعائیں مانگ مانگ کے ہم پاگل۔ بھائی تم نے اولاد کے لیے دعائیں مانگی، ان کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے، کارآمد انسان بنانے کے لیے تم نے کیا ہے؟ تو یہ یاد رکھو ہم لوگ اسباب کی دنیا میں بہت پیچھے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھو کہ یہ ایک زمینی حقیقت ہے کہ اس وقت دنیا کی آبادی بے پناہ بڑھ چکی ہے، اتنی بڑھ چکی ہے کہ اگر آپ ایک ایک کے گھر میں جا کے دین کی دعوت دیں گے، میں اپنے کلیت الشریعہ کو میں پڑھاتا ہوں نا، ان کو میں ایک مثال دے رہا تھا، کلیت الشریعہ کے طلبہ ہمارے طرح ٹیکنیکل قسم کے، ٹیکنیکل مثالیں ان کی سمجھ میں جلدی آتی ہیں، جو بالکل دیسی طلبہ ہوتے ہیں نا ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔
میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو ماشاءاللہ تبلیغ والے کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ اللہ ان سے اس وقت ان سے اتنا کام اللہ نے لیا ہے کہ اس کی نظیر پیش کرنا مشکل ہے، مگر میں نے کہا یہ کافی نہیں ہے۔ آبادی کا ریشو اگر دیکھا جائے نا، اس کے لحاظ سے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جو اتنا کچھ ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہے، تو جو اس سے کم ہے وہ تو بالکل ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ تو بہت کچھ ہے، لیکن یہ بہت کچھ بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے کیسے؟ میں نے کہا ایک چائنا میں 4 جماعتیں گئی ہوئی ہیں، چائنا کی آبادی اتنی ہے کہ اگر پورے رائیونڈ کو اور پورے انڈیا اور پورے پاکستان میں جتنے لوگوں کے سہروزے لگے ہوئے ہیں، جتنے کے 4 مہینے، جتنے کے سال، سب کو رائیونڈ سے جمع کر کے سب کی 10 سال کے لیے چائنا میں تشکیل کر دی جائے، 10 سال میں بھی 1% چائنا کی آبادی ایسی نہیں ہوگی جس کے دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہوگا۔ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ دوبارہ دہرا دوں، گشت کے لیے اگر پورا رائیونڈ چلا جائے ہے بھائی، اور جس کا وقت لگا ہوا ہے سب چلے جائیں، کام کیا ہے بھائی؟ چائنا میں جتنے انسان ہیں، صرف مسلمان نہیں، جتنے انسان ہیں سب کو دین کی دعوت دینی ہے، پہنچانی ہے۔ صرف اتنی بات کہ بھائی ہم نے کلمہ پڑھا ہے یا کلمہ پڑھ لو، بس اتنا۔ یہ کیا کہنا ہے؟ اسلام کی کا مختصر تعارف کرانا ہے، اور 10 سال سے پہلے جماعتیں واپس نہ آئیں۔ تو چائنا میں اتنے گھر ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 10 سال تک روزانہ اگر ایک آدمی کے ذمے 100 گھر بھی دے دیے جائیں، 1% آبادی بھی کور نہیں ہوگی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اور یہ ایک چائنا ہے، آگے انڈیا بھی ہے، انڈیا بھی چائنا جتنا ہے، امریکہ بھی ہے، انگلینڈ بھی ہے، تو یہ کام تو ہو رہے ہیں، مگر یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ جو طاقتور نیٹ ورک ہے نا، اس کی بات کر رہا ہوں، باقی ہمارا اور آپ کا تو کسی کھیت کی مولی میں آتے ہی نہیں ہے ہم لوگ۔ میرے تو 100 آدمی بیٹھے ہوں گے، 200 آدمی، ہم سب خوش ہوں ماشاء اللہ، وہ جو ہے نا پوری دنیا میں بیانات سنے جا رہے ہیں ماشاء اللہ، اس پہ ہم خوش ہوتے ہیں۔ میرا ایک بیان بڑا مشہور ہوا تھا، 2 لاکھ افراد نے اس کا وزٹ کیا، میں بڑا خوش۔ 2 لاکھ یوٹیوب پہ اس کے لسنر کتنے ہیں؟ 2 لاکھ۔ تو میں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ دنیا داروں کو زیادہ سنا جاتا ہے یا دینداروں کو، تو یوٹیوب پہ نا جب آپ کوئی بھی وہ کھولتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے علماء کا بھی آتا ہے اور کچھ اسکالر بھی آتے ہیں، کچھ اداکار فنکار بھی آتے ہیں۔ تو نیچے ایک کلپ آیا ہوا تھا، اس کے میں نے ویوز دیکھے تو وہ 1 کروڑ ہو۔ میں نے کہا یہ کون ہے بھائی؟ یہ تو مولانا طارق علی صاحب کے بھی استاد لگ رہے ہیں۔ 1 کروڑ، پتہ چلا وہ کوئی گانا ہے یا کسی اداکار کا انٹرویو ہے۔ میں نے کہا ہم 1 لاکھ تو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، ہم نے پتہ نہیں کیا تیر مان لیا۔ اور اس فنکار کو سننے والے کتنے ہیں؟ یہ عام ہے، یعنی 1 کروڑ نے اس کا انٹرویو سنا، 2 کروڑ نے اس سے بات کی، 3 کروڑ نے اس پہ ویوز دیے، ہم 1 لاکھ، وہ بھی وہ جو سپر ہٹ بیان ہمارا، ان کا تھکا ہوا گانا پرانے زمانے کے جو اب کوئی سنتا بھی نہیں ہے، وہ 50 لاکھ 1 کروڑ تک ہم پہنچتے ہیں۔ اور ہمارے جو اتنی محنت سے، اتنا مغز جس کے پیچھے 10-15 سال کی محنت ہے، علم ہے، بزرگوں کی سو، وہ کون سن رہا ہے؟ 1 لاکھ۔ وہ بھی جب کہ ہم نے تھوڑا سا جدید طریقہ تبلیغ کا استعمال کر لیا، مخالفتیں سن کے لوگوں کی، یہ ٹیکنیکل ہو گئے ہیں، یہ اپ ٹو ڈیٹ ہو گئے ہیں، یہ نبی کے طریقے سے ہٹ گئے ہیں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، یہ تو انٹرنیٹی مفتی ہیں۔ ایسے ایسے تانے میں نے اپنوں سے سنے، انٹرنیٹی مفتی ہیں، یہ جناب ڈیجیٹل ہے، یہ فلانے ہیں، یہ ڈمکانے ہیں۔ تو اس کے بعد کہاں تک تعداد پہنچی؟ اور اگر یہ طریقہ استعمال نہ کرتے تو ایک درس میرا یہاں ہوتا ہے، ایک عثمانیہ مسجد میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لسنر کتنے ہوتے ہیں؟ 100 ہوتے ہیں، بہت زیادہ 200 ہو جاتے ہیں، اور ہم مجمع دیکھ کے 200 آدمی میرے بیان میں بیٹھتا ہے، 200 آدمی۔ او بھائی آبادی کے ریشو کے لحاظ سے دیکھو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے، علماء کو اللہ نے پیغمبر کا وارث اور جانشین بنایا ہے، تو آپ نے تو اپنی بات دنیا تک پہنچانی ہے۔ اگر دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ جدید ذریعہ استعمال نہیں کریں گے، آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے، اور غیر مسلم اور کفریہ طاقتیں وہ تمام جدید ذرائع استعمال کر رہی ہیں، بہت آگے نکل جائیں گے۔
میں کہتا ہوں ہم میں جتنے لوگ ہر مہینے خانقاہ میں جاتے ہیں یا تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں، اس سے زیادہ تو غیر مسلموں کے یہاں بچے پیدا ہو جاتے ہیں، ہر ریشو اگر دیکھو، اور بے نمازیوں کے ہاں اس سے زیادہ صرف بچے پیدا ہوتے ہیں، جو نمازی بے نمازی بنتے ہیں ان کی تعداد تو بہت ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ ہرگز بھائی تبلیغ کی اہمیت کم کرنا مقصد نہیں ہے، اگر وہ بھی نہ ہوتی نا اس وقت، پھر تو یہ بھی نہ ہوتا جو ہو رہا ہے، وہ تو ان کا تو ایک نیٹ ورک ہے، ایک طریقہ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں وہ بہت مفید ہے، مگر کافی نہیں ہے، کل نہیں ہے، کل نہ سمجھو اسے۔ اور صرف وہ نہیں، خانقاہی نظام کو بھی اسی طرح، اور جو ہمارے دیگر نظام چل رہے ہیں تو یہ بہت سست رفتاری کے ساتھ ہے، بہت سست رفتاری۔ یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو اس وقت کفریہ نظام کا مقابلہ کر سکے۔ دعوت کی لائن میں نہیں مقابلہ کر سکتا یہ، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، زمینی حقائق کے منکر ہیں۔ جو زمینی حقائق ہیں ہم ان کو تصدیق، جیسے کبوتر جو ہے نا وہ بلی کو دیکھ کے آنکھ بند کر لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے نظر نہیں آ رہا تو بلی کو بھی میں نظر نہیں آؤں گا۔ بھائی تیری آنکھیں بند ہیں، اس بلی کی تو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اس کو تو نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی وسائل استعمال کرنا، ذرائع استعمال کرنا اسباب کے درجے میں آتا ہے۔ اگر یہ اسباب آپ اختیار نہیں کرو گے، آپ دعائیں مانگتے مانگتے پاگل ہو جاؤ، تھک جاؤ، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے بات کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی مثال دیکھ لو۔ مولانا طارق جمیل صاحب جب تک ان جدید ذرائع کو استعمال نہیں کرتے تھے، ان کو سننے والے تھے بہت، مگر اب کے مقابلے میں 1% تھے۔ جب سے انہوں نے یہ جدید ذرائع استعمال کیے ہیں، ان کے سننے والے کئی گنا بڑھ گئے ہیں۔ تبھی تو آ رہے ہیں ٹی وی میں، تبھی تو آ رہے ہیں وہ لوگ۔ تو اعتراض کر رہے ہیں، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ان کی مقبولیت کم ہو گئی ہے جب سے وہ ٹی وی میں آ رہے ہیں۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ ان کی مقبولیت کم ہو گئی ہے جب سے وہ ٹی وی میں آ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہاں بھی آپ وہی ٹیکنیکل غلطی کر رہے ہو جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے۔ یقیناً کم ہوئی ہے، لیکن جن لوگ کم ہونے والوں کو دیکھو اور جن کی نظر میں ان کی مقبولیت بڑھ گئی ہے، ان کے ریشوں میں زمین آسمان کا فرق۔ آئی بات سمجھ؟ کم ہوئی ہے جو جامد ہے نا طبیعت کے لحاظ سے، وہ ہوں گے 100 ہوں گے 200 ہوں گے 1500 ہوں گے 1 لاکھ مان لو، لیکن بہت سے ایسے نئے لوگ جو جانتے ہی نہیں تھے ان کی شخصیت کو کہ اسلام کا کوئی بندہ بھی دنیا میں ہے، ایسے لاکھوں لوگ ان کو جان گئے ہیں، ان کو پہچان گئے۔ ایک دفعہ ہانگ کانگ سے کسی کا فون آیا، ہانگ کانگ سے پتہ نہیں چائنا سے یا کسی ایسے ملک بہت دور ہے، انہوں نے کہا کہ یہاں جو غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا وہ ہری پگڑی پہنتا ہے۔ میں نے کہا یار یہ کیا، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یہاں جو گناہگار توبہ کرتا ہے ہرے رنگ کا ہو جاتا ہے، وہ صلاۃ والسلام کی محفلیں، جو توبہ کرتا ہے۔ میں نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی یہاں جو اسلام پہنچتا ہے 2 راستوں سے، یا تو تبلیغی جماعت آتی ہے، تبلیغ کے افراد ہوں گے 12-13، 1 سال کے لیے بھی نکلے تو 3 دن اس مسجد میں ٹھہرے، 3 دن ادھر 3 دن ادھر، وہ بیچارے اپنے لحاظ سے جتنا اللہ نے ان کو مجاہدہ ہمت دی وہ کر کے چلے جاتے۔ اور چینل مدنی چلتا ہے 24 گھنٹے۔ تبلیغ والے تو گھر کے باہر سے کنڈی دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، آپ نے باروں بار ایک آدمی نے بات سنی اس کی، اور ٹی وی آپ کے گھر کے اندر گھسا ہوا ہے، آپ کے بیڈ روم کے اندر، کمرے کے اندر، اور اب رضائی اور کمبل کے اندر بھی گھس گیا ہے۔ اب تو موبائل ایسے آ رہے ہیں کہ آپ نیٹ پہ ٹیلی ویژن چلا کے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ بھائی اگر ٹی وی جو ہے نا یہ ایک ایسا فحاشی کا آلہ ہے، ایک ایسا فحاشی کا آلہ ہے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں۔ اس کے نقصانات زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں۔ تو یاد رکھو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں۔ بات یہ کہ اگر آپ ٹی وی کے ذریعے تبلیغ کریں گے تو اس کے جو اتنے زیادہ نقصانات ہیں ان میں کچھ کمی ہوگی یا نہیں ہوگی، بات یہ ہے۔ اور اگر آپ تبلیغ نہیں کریں گے تو اس کے جو اتنے سارے نقصانات ہیں، کیا امت کو اس سے بچا لیں گے آپ؟ کیا بچا لو گے آپ امت کو اس سے؟ جب ایک دیکھو اسپیکر گلوکار فنکار استعمال کر رہے ہوں، اچھے اسپیکر لے کے نا
آپ کیا کر رہے ہیں؟ بغیر اسپیکر کے لوگوں میں کو قرآن حدیث سنا رہے ہیں لاؤڈ اسپیکر کے بغیر. تو آپ کی بات صرف 6 آدمی سن رہے ہیں اور ایک فنکار اداکار یہاں پر ایک بھونپو لے کے کھڑا ہوا ہے بہت بڑا. اس کی بات کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ لاکھوں تک. آپ سے کوئی پوچھے آپ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کہتے ہیں دیکھو لاؤڈ اسپیکر سے لوگ بگڑے ہیں، سدھرا کوئی بھی نہیں ہے. اور حوالہ دے اس فنکار کا کہ دیکھو اس کی باتیں سن کے کتنے لوگ شراب میں لگ گئے، کتنے زنا میں لگ گئے. تو بھائی اس لیے لگے ہیں کہ یہ اسپیکر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کے ہاتھ میں. اگر آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو پھر بگڑتے کم بنتے زیادہ. ہونا تو یہ چاہیے اس سے چھینو اپنے ہاتھ میں لو، اور اگر اس سے چھیننے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم ایک اس جیسا آپ بھی خرید لو، تاکہ جہاں وہ سنا جا رہا ہے آپ کو بھی لوگ سننا شروع کر دیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات میں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ٹیلی ویژن جتنے چینل غلط آ رہے ہیں ان سے چھین کے اپنے قبضے میں لیں، اور ہم کہیں ہم کمبلوں میں جا کے لوگوں سے بات کریں گے. کمبل میں گھسا ہوا ہے ٹی وی. یہ بتا دو اب وہ ٹی وی وہ نہیں ہے جو اب پہلے لاتے تھے پورے میں. ہم جب چھوٹے بچے تھے نا ہمارے پوری گلی میں ایک ٹی وی تھا، 8 بجے ڈرامہ آتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس ڈرامے کو ہم حرام کہتے تھے. اب سوچتے ہیں وہ ڈرامے ایسے تھے ان کو تو دیکھ کے عورتیں شری پردہ کر لیتی. ان کے دوپٹے زیولک کا دور تھا. وہ ڈراموں میں جو ہیروئن ہوتے ڈراموں میں کیا ہوتے ہیں وہ جو بھی ہوتا ہے بہرحال جو ڈرامے کا مرکزی کردار ہوتا ہے وہ اتنا نیک شریف، سر میں سرسوں کا تیل لگا ہوا ہوتا تھا اس کے، سائڈ کی مانگ نکالی ہوئی ہے اس نے، اور جو عورت آ رہی ہے اس کے ساتھ. وہ کلچر دکھایا جاتا تھا ڈراموں میں جو ہمارے شریف گھرانوں کا کلچر ہے. بچی کے رشتے والے آ رہے ہیں تمیز سے صوفے پہ بیٹھ رہے ہیں. پرانے مجھے بھی تھوڑا خاکہ یاد ہے نا. تو رشتے والے آ رہے ہیں صوفے پہ بیٹھے ہوئے، گل چمن بات کر رہی ہے اپنے شوہر سے کہ دیکھو ہم شادی. یہ شریف گھرانوں میں ایسا ہوتا تھا. اب تو یہ گھروں کا کلچر نہیں رہا ہے، گھروں میں یہ کلچر ختم ہو گیا. کون اتنا شریف کے رشتے والے آ رہے ہیں ادھر ادھر بیٹھ کے، بہت سیٹنگ ہو گئی ہے. اب صرف اطلاع دینا کافی ہے. ابا ہو گیا سارا کام. اطلاع یہ کہ ہماری میرج ہونے والی ہے، آپ اتنے بچے، آپ چونکہ ہمارے پیرنٹس ہیں رشتے میں، آپ خود پہنچ جائیے گا وہاں پہ اگر آپ کو اپنی عزت پیاری ہے. وہ بیچارے عزت بچانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں کہ ہماری مرضی سے ہوا ہے، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے ہماری مرضی سے ہوا ہے. تو اس ڈراموں کو ہم کہتے تھے کیا یہ حرام ہے. تو وہ ایک ٹی وی ہوا کرتا تھا اور 8 بجے ڈرامہ آتا تھا، اور سارے مولوی صاحب کا بچہ جو ہماری مسجد کے امام ہے وہ بھی پہنچتا تھا چپکے سے ڈرامہ دیکھنے کے لیے. اپنے ابا سے چھپ کے پہنچ جاتا تھا ڈرامہ دیکھنے. ڈرامے ایسے ہوتے تھے بالکل نیک، اس میں کوئی سبق دکھایا جاتا تھا ایسے پردے کے ساتھ، دوپٹے لے کے عورتیں آتی تھیں اس میں. تو وہ دور تھا ٹی وی کا الگ. اور مل بیٹھ کے ڈرامے دیکھے جاتے تھے، کوئی فحش چیز آ بھی نہیں سکتی، پوری فیملی دیکھ رہی ہے. اب ٹیلی ویژن چینل درجنوں چینل ہیں. اب آپ اگر یہ کہتے ہو نا کہ اس ذریعے کا استعمال نہ کرو تو آپ کے کہنے سے چھوڑنے والا تو کوئی ہے ہی. نتیجہ یہ نکل رہا ہے. اور وہ ٹی وی کا حصول اتنا آسان ہو گیا کہ وہ آپ کے ہر کمرے میں لوگوں نے، دکاندار نے اپنی جگہ ٹی وی لگایا ہوا ہے. نائی کی دکان، ہمارے پڑوس میں ایک نائی کی، وہ سارا دن بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس نے بال کٹانے جاؤ گے سامنے ٹی وی آپ کے لگا ہوا ہے، بال کٹانے جاؤ گے ٹی وی، کسی اسٹور پہ جاؤ گے وہاں ٹی وی لگا ہوا ہے، ہوٹل میں بیٹھو گے، چائے پینے بیٹھو گے سامنے ٹی وی لگا ہوا ہوگا آپ کے، ڈائیو میں سفر کرو، بس میں سفر کرو، سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے آپ کے، اور کمبلوں رضائی کے اندر موبائل میں جا کے جو مرضی دیکھنا چاہو آپ، جو مرضی دیکھنا چاہو. اب اگر آپ کہتے اب یہ ایک ذریعہ ہے، ایک تار ہے جس کے ذریعے باطل اپنی دعوت کو آپ کے کانوں تک پہنچا بھی رہا ہے اور دکھا بھی رہا ہے وہ آپ. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کا منگل میں ایک دفعہ بیان ہوتا ہے جس میں وہی پرانے لوگ ماشاءاللہ جو 6 سال سے آ رہے ہیں وہ آتے ہیں، 2-4 ہر دفعہ نئے آتے ہیں، وہ پھر اگلی دفعہ غائب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں یہ وہی والے مولوی صاحب ہیں، وہی ہیں، ٹھیک ہے نا. کوئی ایسا مزہ نہیں آیا. اور 6-7 افراد ہیں، 10-15 آنا نہ چھوڑ دیں کہیں. آپ لوگ آتے رہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے میں یہاں بیٹھ کے کچھ بات کر لیتا ہوں. ہمت کر کے آیا کریں. لائیو سننے کی برکت، وہ تو ہم ایک مجبوری کی بات کر رہے ہیں. تو اب کیا ہے کہ آپ جب چینل کھولیں اس میں آپ کو گانا نظر آ رہا ہے، اس میں آپ کو فلم نظر آ رہی ہے، اس میں آپ کو میڈیا کی الٹی سیدھی بات. اور میڈیا کیا کا ابھی جنرل حمید گل کا انتقال ہوا نا 2 دن پہلے. جنرل حمید گل مذہب کے لیے اور پاکستان کے لیے ضیاء الحق کے بعد شاید اس سے بہتر آدمی نہ آیا ہو، یہ علماء کہتے ہیں. لیکن آپ کا میڈیا جنرل حمید گل کو دہشت گرد بنا کے پیش کر رہے ہیں.
دہشت گرد تھا، طالبان تھا، سارے ملا لوگوں کو اسی نے سپورٹ کیا، یہ کیا وہ کیا. بھائی اس نے ملاؤں کو سپورٹ کیوں کیا؟ ملک بچانے کے لیے. وہ پتا تھا کہ بھائی مدد کے بغیر ملک بچ نہیں سکتا. میڈیا سارا وہی باتیں کر رہا ہے، وہ لوگ وہی سن کے وہی باتیں کر رہے ہیں. میں اگر 2 جملے تعریف کے کہہ دوں تو میرے سننے والے کتنے ہیں؟ ان سے کوئی ذہن سازی تھوڑی ہوتی ہے. ذہن سازی تو ڈراموں سے ہوتی ہے، فلموں سے ہوتی ہے. اب کتنے واقعات خواتین کے گھروں سے بھاگنے کے آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی ڈرامے ایسے دکھائے جا رہے ہیں جس میں کہانیاں یہی ہوتی ہیں، فلاں کی بیوی ہے، چکر فلانے کے ساتھ چل رہا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ جب اس کا فلانے سے چکر چل سکتا ہے، اگرچہ نیگیٹو میں دکھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ معاشرے کا یہ نیگیٹو عنصر بھی اگر ہمارے ہاں تو اتنا برا نہیں ہے. تو نیگیٹو ابھی تو نیگیٹو کر کے دکھا رہے ہیں، ممکن ہے کل پازیٹو کر کے دکھانا شروع کر دیں. کتنی اچھی ہے، بھاگ گئی ہے بھائی، کتنی اچھی ہے. یہ نہیں کہ پرانے زمانے کی طرح ایک ہی میاں کے ساتھ ساری زندگی گزار دی. ٹی بی کا مریض ہے، کھانس رہا ہے، اس کے علاج میں اور اس کے ساتھ ہوتی ہے، برداشت کرتی ہے. بھائی وہ جو ہے نا وقت کے تقاضوں کے ساتھ چلتی ہے. شوہر کو کھانسی ہوئی، شوہر بدل دیا، کہیں ایسا نہ ہو مجھے بھی کھانسی لگ جائے. یہ آنے والا ہے مستقبل میں، اور یہ ساری قوم دیکھے گی. یہ چیزیں ساری قوم دیکھے گی. ایسے موقع پر اگر ایک مولانا قاری جمیل صاحب بیچارہ آ کے وہ کچھ قبر کی بات کر دے، کچھ اللہ اور رسول کی بات کر دے، ہو سکتا ہے چینل تبدیل کرتے کرتے کوئی بٹن ادھر کو چلا جائے. یہ کس اشکال کا جواب دے رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں ان کو کون دیکھے گا جب اتنی فلمیں دیکھنے کو لگی ہوئی، مولوی کو کون دیکھے گا. بھائی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے غلطی سے لگ جاتا ہے چینل، اور حقیقت بتا رہا ہوں پتھر دل نرم ہو جاتے ہیں. ہمارے ایک رشتہ دار تھے گرین چینل، کٹر قسم کے، جو علماء دیوبند کو کافر مرتد پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. ایک دن میرے گھر آئے، میرے بچے سے غلطی سے بٹن دب گیا اور مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان شروع ہو گیا. اس میں غلطی سے بٹن دبا، اس سے کچھ اور کر رہا تھا لیکن بٹن دبا اور مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان. وہ بیان میں ان کے جادو ہے، انہوں نے سنا. اب میں نے بچے سے کہا بند کر دو، ایسا نہ کوئی فتویٰ شتویٰ لگا دیں اس کے اوپر. انہوں نے کہا نہیں چلتے رہنے دو. نہیں، مزہ آیا ان کو. میں دیکھ رہا ہوں ان کے چہرے کے آثار، بڑا لطف آ رہا ہے، ان کو مزہ آ رہا ہے. یار کیا بات، مجھے بتا رہے ہیں کیا بات کی انہوں نے، کیا بات کی انہوں نے. نصیحت قرآن کی آیت دیکھو، فذکر فإن ذکرى تنفع المؤمنین. اے نبی نصیحت کر دیا کرو، اس لیے کہ مومن کو نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے. کیا مطلب؟ اے یا رسول، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں اچھی بات پہنچا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا کا پتہ نہیں مانے گا، چلتا کر دو، کہہ کے نکل جاؤ، ٹھیک ہے نا. وہ اس وقت نہیں مانتا، بعد میں سوچتا ہے، اس سے بعد میں سوچتا ہے. ابھی میں موبائل میں کوئی بیلنس وغیرہ ڈلوانا تھا، ایزی لوڈ کی دکان پہ کھڑا تھا. میں جب بھی اس دکان پہ جاتا ہوں اس نے کوئی فلم لگائی ہوئی ہوتی ہے، میں بس جلدی جلدی وہ پیسے ڈلوا کے واپس نکلتا ہوں. ابھی میں گیا تو پیس ٹی وی چل رہا تھا دکان پہ. اس اتفاق سے چینل تبدیل کر دیا ہوگا، ورنہ اس کا پیس ٹی وی سے کیا تعلق. اس پیس ٹی وی میں یہ بار بار یہ آیت دہرائی جا رہی تھی. وہ جو مولوی صاحب تھے وہاں بار بار یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کو اف بھی مت کرو. یہ لفظ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. میں نے کہا دیکھو یہ جو دکان والا یہاں بیٹھا ہے نا، یہ بات اس کے کان میں پڑ گئی کہ اسلام نے باپ کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ مجھے پتا ہے وہ بیچارہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہوگا، اور میں اس لیے اتنے کھل کے بول رہا ہوں، وہ کسی کا بیان سنتا ہی نہیں ہے. مجھے پتا ہے میرا بھی نہیں سنے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے اس کے بارے میں اتنی باتیں کی. نماز کے لیے جمعے بھی نہیں پڑھتا ہوگا وہ، لیکن یہ بات اس کے کان میں پڑ گئی. کبھی نہ کبھی اس کو یاد آئے گی، جب باپ سے بدتمیزی کرے گا یاد آئے گی کہ یار اس دن یہ بات تھی. اتنی فلمیں دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے کہنے سے وہ فلمیں نہیں بند کرے گا. تو آپ جس ذریعے سے وہ گندی بات سن رہا ہے اسی ڈبے میں آ کے آپ اس کے کان میں اچھی بات کہہ کے چلے جاؤ. ڈبے کا فرق ہے، اس ڈبے میں جو مرضی ڈال دو. آپ نے خالی ڈبہ کسی کو پکڑا دیا، بھائی تو جو ڈال کے دے دے. تو وہ ڈبے باطل لوگ اس میں ہیروئن بھر بھر کے دے رہے ہیں. تو بہتر یہ کہ آپ اس ڈبے میں شہد ڈال کے دے دو. تو بھائی کوئی اچھی چیز بھی کھا لیا کرو کبھی. ڈبہ تو لائے ہو کہ ڈبہ تو استعمال ہوگا. تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان چیزوں کی طرف زمینی حقائق پہ غور نہیں کرتے. ہم چند لوگوں کی داڑیاں دیکھ کے، چند خواتین کا پردہ دیکھ کے اور کچھ اچھی اچھی باتیں سن کے ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. بھائی ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہوتا تو 10 سالوں میں آج ایک نوجوان مجھ سے ملا، جاب کرتا ہے، کہہ رہا ہے مولوی صاحب الحمدللہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا.
میں نے کبھی کسی سے ناجائز تعلق نہیں رکھے. پھر مجھے کہنے لگا آپ کہہ رہے ہوں یہ کون سی بڑی بات ہے بھائی, آپ کہہ رہے ہوں یہ کون سی بڑی بات ہے زنا نہیں کی, تو وہ اور بھی بہت سن. کہہ رہے ہیں مولوی صاحب یہ 10 سال پہلے کہنا آسان تھا. صحیح ہے نا, 10 سال کے دوران جو تبدیلی آئی ہے, اور میرے جیسا آدمی جو بے نمازی ہے, جس کا دن رات کام لڑکیوں میں اٹھنا بیٹھنا, اور جو ہے بھی کنوارا, خوبصورت بھی ہے, ہینڈسم بھی ہے, کہہ رہے ہیں اس کے لیے یہ بات بہت بڑی ہے. کہہ رہے اس لیے میں بڑے اللہ کا شکر ادا کر کے کہہ رہا ہوں کہ میرے لڑکیوں سے دوستیاں نہیں ہیں, موبائل پہ باتیں نہیں کرتا ان سے میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور بالکل صحیح ہے, حقیقت ہے. 10 سال کے اندر جو معاشرے میں تبدیلی آئی ہے اتنی زیادہ آ گئی ہے, اتنی گندگی پھیل گئی ہے کہ جبکہ 10 سال میں دینی تحریکوں میں جو طاقت پکڑی ہے وہ بھی پہلے کبھی نہیں تھی, اس کے باوجود بے دینی کا ریشو اتنا تیزی سے بڑھا, اتنا تیزی سے بڑھا ہے. کیوں؟ ہم نے دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے وہ وسائل اور ذرائع استعمال نہیں کیے جو بے دینی کی دعوت کو پہنچانے کے لیے جو ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ وہ ایک انٹرویو ہوتا ہے کروڑوں تک پہنچا دیتے ہیں, اور ہمارے پاس ایسے وسائل بھی نہیں ہے کہ ہم ہزاروں تک بھی پہنچا سکیں, اور پھر ہم اس کو خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. دیکھو بھائی, تو توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بھرپور طریقے سے وسائل استعمال کرنے ہیں, اس کے بعد نظر کس پہ رکھنی ہے؟ اللہ. اور یہ باتیں حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اونٹ کے پاؤں میں رسی باندھوں یا اللہ پہ توکل کروں, یعنی کھلا چھوڑ دوں, اللہ پہ توکل کروں, اللہ بچائے گا. آپ نے فرمایا شد عقالہ وتوکل علی اللہ, پہلے رسی باندھو اس کے بعد اللہ پہ توکل. کیا مطلب؟ توکل اور رسی باندھنا ایک دوسرے کے منافی نہیں. فائدہ کیا پھر جب رسی باندھنی ہے تو توکل کا کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. توکل کا مطلب یہ کہ رسی باندھ لی, آپ کو میرے بس میں جو کچھ تھا میں نے کر لیا, اب اللہ میرے حق میں بہتری کے فیصلے کرے گا. اب اگر وہ چوری بھی ہو گیا تو سمجھ لو میرے حق میں بہتری. رسی بال کے اونٹ کو جو ہے نا باندھنے کا حکم ہے. ایک اور مثال دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تو اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ذہین تھے, ظاہر پیغمبر تھے, بڑی فراست تھی. یہ جو 23 سال کے عرصے میں اتنی دنیا تک اسلام غالب کر دیا, اس میں تو ظاہر اللہ کی مدد تھی, مگر ہم اگر نبی کی پالیسیوں پہ غور کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسیوں پہ غور کرتے ہیں, تو وہ پالیسیاں بھی ایسی ہیں کہ اس سے بہتر اس موقع پر پالیسی ہو نہیں سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غیر ملکیوں کے پاس جو سفیر بھیجتے تھے نا تبلیغ کے لیے, سفیر جو بادشاہوں کے پاس خط لے کے جاتے تھے, تقریباً 10 صحابہ کے نام آتے ہیں اس میں. 10 صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سفیر کے استعمال کیا ہے. 10 صحابہ وہ جاتے تھے روم کے بادشاہ سے مذاکرات کرنے, فارس کے بادشاہ کے پاس, ہرقل کے پاس, یہ جب مختلف نجاشی کے پاس, تو جو تحریر لے کر جاتے تھے اور بات چیت کرتے تھے. تو تمام مورخین لکھیں ان 10 کے 10 صحابہ میں 2 چیزیں سب میں ایک جیسی تھیں. یہ دونوں چیزوں کا ایک جیسا ہونا اس کی علامت ہے ان کی سلیکشن کوئی اتفاقی نہیں تھی, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جس میں یہ 2 صفات ہوں گی اس کو سفیر بناؤں گا میں. ہے بھائی, وہ 2 صفات کیا تھی؟ 10 کے 10 خوبصورت تھے, لہیم شہیم تھے, قد آور تھے اور خوبصورت تھے. ایک صفت تو یہ. دوسری کیا؟ بولنے کا ملکہ, فصیح و بلیغ 10 کے 10. کیونکہ بات بعض دفعہ صحیح ہوتی ہے, آپ بولتے کانفیڈنس کے ساتھ نہیں, ہو کہتا ہے اس میں خود اپنی اس کی دعوت نہیں جان نہیں ہے, اس کو بولنا ہی نہیں آ رہا, اس کو بات ہی نہیں کرنا آ رہی, تو وہ اگلا لفٹ نہیں کراتے. ایسے ہی ہے. قد آور تھے, خوبصورت تھے, اور فصیح و بلیغ, قوت بیان, زور بیان بہت. حالانکہ سفیر بنانے کے لیے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے جو ان سے زیادہ فضیلت رکھتے تھے, مگر نبی نے ان کو نہیں بنایا. عبادت گزار بھی تھے. خود نبی کی دوستی سب سے زیادہ تو حضرت ابوبکر سے تھی نا, سب سے زیادہ حضرت ابوبکر سے. آپ کے سب سے محبوب اور چہیتے کون تھے؟ ابوبکر. تو ان میں ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دحیہ کلبی تھے, یہ شاید نام ابھی مجھے بھول گیا ہوں. یہ اتنے خوبصورت تھے جن کو نبی سفیر بنا کے بھیجتے تھے کہ حضرت عمر نے ان کے مدینہ میں داخلے پر پابندی لگا دی تھی.
کیوں؟ اور کہا تھا کہ اگر داخل ہونا ہے تو جسم چھپا کے آنا، جیسے عورتیں جسم چھپاتی ہیں نا، ایسے چہرہ کھول کے آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے یہ بات۔ کیوں؟ اتنے ہینڈسم خوبصورت تھے کہ مدینہ کی عورتیں ان پہ عاشق ہو جاتی تھیں، اتنی اللہ نے ان میں اٹریکشن رکھی۔ فتنے میں پڑ رہی تھی عورتیں فتنے میں پڑ رہی، حالانکہ عورتوں کو فتنے میں اتنا آسان، عورتیں مردوں پہ اتنی جلدی عاشق نہیں ہوتی، مرد تو ہوتے رہتے ہیں عورتوں پہ عاشق، عورتیں نہیں اتنی جلدی عاشق ہوتی۔ یہ صحیح بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل بعض لڑکوں کو کوئی 2-4 اچھے ایسے میں آ جائے نا کسی خاتون کی طرف سے، وہ سمجھتا ہے یہ مجھ پہ کیا ہو گئی ہے، لٹو، کیونکہ میرے پاس تو ایسے بہت واقعات آتے رہتے ہیں نا لوگوں کے، وہ بھی ہنس کے اچھے شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ تھوڑا سا ایزی لوڈ کروایا 1000 200 2000 5000 میں، اس کے بعد پتلی گلی سے نکل گئی۔ وہ سارے محبت کے میسج دیکھ کے بیچارہ، ایک صاحب نے بتایا میں کہیں جاب کرتا تھا، ایک لڑکی مجھے بہت لفٹ کرا رہی تھی نا، سر یہ بتا دیں، سر یہ بتا دیں، یا جو بھی سر کہہ رہا، میں نے کہا بیٹا یہ میری پرسنالٹی ایسی ہے، لوگ بھی مجھے دوست بھی یہی کہتے ہیں آپ بڑے ہینڈسم لگتے ہو، تو ظاہر ہے جب ایسا اتنا خوبصورت ہوں گا تو کچھ تو ہوگا نا۔ یہ خود اپنا واقعہ مجھے بتا رہے کہ میرے دل میں اچھے خیالات آنا شروع ہو گئے۔ بھائی شخصیت ہی ایسی، لیکن میں چونکہ شریف آدمی ہوں، اپنا ان کا تجزیہ، میں نہیں لفٹ کراؤں گا۔ کہہ رہے ہیں اس نے بہت لفٹ کرایا، پھر کہہ رہے مجھے ایک دن خیال آیا یار اتنا لفٹ کے بعد تو تھوڑی سی کرا دو لفٹ۔ کہہ رہے میں نے میسج بھیج دیا، اس کا جواب آیا آپ نے مجھے میسج کیوں بھیجا، میں آپ کی کیا لگتی ہوں؟ کہہ رہے یار میں تو اتنی ذلت میری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ تو پھر مجھے بتا رہا تھا کہ دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے لالچ ہوتی ہے، پیسے ویسے نکلوانے ہوتے ہیں، ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے۔ بعض عورتوں کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا، ان کو ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو صحابی تھے جب یہ مدینہ میں داخل ہوتے تو مدینہ کی عورتوں کو فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو گیا تھا۔ ہمارے ہاں ایسا تھا، ایک ایران کا ایک طالب علم تھا، بڑا خوبصورت تھا، وہ ایرانی تھوڑے سے ہوتے بھی خوبصورت ہیں، وہ واقعی خوبصورت تھا۔ تو ہمارے مدرسے کے سامنے کچی آبادی تھی، ابھی بھی ہے وہاں، عجیب سے لوگ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، فراڈی قسم کے لوگ ہیں۔ تو ایک بڑی عجیب سی قوم تھی، گندے میلے بہت تھے اور بدصورت بھی بہت تھے، اور گدے بندے ہوئے ہوتے تھے، وہیں عید ہے وہیں گھر میں عجیب سا حساب دیتا، لگتا نہیں تھا کہ یہ مسلمانوں کا کوئی قبیلہ ہے۔ تو وہاں ہمیں کوئی مدرسے کے طلبہ کو کوئی کمرہ نہیں مل رہا تھا دوپہر سونے کے لیے، رات کو تو مسجد میں سوتے تھے، دوپہر کے لیے کوئی کمرہ نہیں ملا۔ تو ہمارے حضرت نے سامنے اس آبادی میں کمرہ لے لیا کرائے پر، اس کمرے کی صفائی کروائی کہ بھائی طلبہ دوپہر کو یہاں آرام کریں۔ اب جب طلبہ جاتے تھے نا وہاں، تو ہمارے حضرت نے بہت سختی سے کہا کہ نظریں نیچی کر کے جانے، نظریں کسی کو اٹھانے کی، کیونکہ عورتیں ہیں دائیں بائیں بہت زیادہ، عورتیں پردہ بھی نہیں کرتی تھی ان کی، لڑکیاں عورتیں لڑکیاں بہت ہیں، تو سب نظر نیچی کر کے جائیں گے۔ اور طلبہ کتنے تھے؟ 8 یا 10، اس سے زیادہ طلبہ نہیں تھے، بہت سخت۔ ہم نے کہا حضرت کبھی اتنی سختی نہیں کرتے، اس دفعہ پتہ نہیں کیوں اتنی سختی کرتے، بہت سخت، بار بار پوچھتے تھے، دیکھا تو نہیں ادھر ادھر کسی نے، نیچے۔ پھر ایک دن حضرت نے فرمایا کہ یہ جو میں اتنا سختی کر رہا ہوں نظریں نیچی، اس لیے نہیں کہ آپ لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے، ہمیں پتا ہے وہ اتنی بھنگن چمارن کو دیکھ کے آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ مجھے ڈر ہے وہ عورتیں فتنے میں نہ پڑ جائیں، کیونکہ وہ ایرانی تھا، بڑا گوڑا چٹا سا نا، بڑا خوبصورت، یہ مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی اس کو پھنسا کے مدرسے سے بھگا کے لے جائے۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ معاملہ الٹا ہو جاتا ہے، اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو چھپاؤ، کہیں دوسرا فتنے میں نہ پڑ جائے۔ تو صحابی رسول تھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہ کسی کو بھی اٹھا کے بھیج دیا، بھائی اللہ ہے، اللہ اپنے دین کی خود ہی مدد کرے گا، جاؤ تم چلے جاؤ، ایسا نہیں ہے بھائی۔ پرسنالٹی دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو امیر بنایا ہے، سردار بنایا ہے، اس کی خصوصیات دیکھی، تقویٰ نہیں دیکھا، اس تقویٰ بعد میں، پہلے کمانڈنگ کی صلاحیت۔ حضرت بلال کے تقوی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ پتھر گرم ریت پر لٹا کے پتھر رکھے گئے ہیں، خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، اور خون اور پیپ سے وہ انگارے بجھتے تھے، مگر نہ حضرت بلال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سردار بنایا، کمانڈر بنایا، اور نہ حضرت خباب ابن ارت کو۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی قربانی نہیں ہے شروع میں، بلکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان سب سے زیادہ کس نے پہنچایا؟ خالد ابن ولید نے۔
صلح حدیبیہ میں بھی خالد بن ولید آئے تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، جس پر مسلمان مجبور ہوئے صلح صفائی کر کے جنگ کو ٹالا. لیکن ادھر خالد بن ولید نے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا، ادھر نبی نے ان کو جنگ کا کمانڈر بنا دیا. حضرت بلال کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میری قربانی زیادہ ہے بھائی، میری قربانی زیادہ ہے. حضرت خباب کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میری تو کمر پہ گڑے پڑ گئے ہیں، لیکن کمانڈر آپ نے ایک ایسے شخص کو بنا دیا جس نے آج اسلام قبول کیا ہے، اور آج آپ نے اس کو سردار بنا دیا ہمارا. کیوں بھائی؟ کمانڈر بننے کے لیے جو صلاحیت ہونی چاہیے وہ صلاحیت کس میں تھی؟ کمانڈ ایک الگ چیز ہے، تقوی ایک الگ چیز ہے. میں بہت سارے اپنے دوستوں کو جانتا ہوں متقی ہیں، مگر میں کبھی کسی معاملے میں انہیں مشورہ نہیں لیتا، مجھے پتا ہے ہمیشہ مروائے گا. یہ اس کے پاس تقوی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں. یہ اور جو بے وقوف نیک ہوتا ہے نا، یاد رکھو جو نیک بے وقوف ہو وہ اخلاص کے ساتھ بیڑا غرق کرتا ہے. ایک عام آدمی جو دیندار نہیں ہے لیکن ذہین ہے، وہ جب بیڑا غرق کرے گا تو ڈرے گا بھی، صحیح ہے نا، اپنی رائے پر وہ مضبوطی نہیں دکھائے گا. جو دیندار ہوتا ہے نا اس کو ایک تھوڑا سا ہوتا ہے کہ میں تو نیک آدمی ہوں، میں صحیح بات کروں گا، یہ بے نمازی کہاں سے صحیح بات کہہ سکتا ہے. اور وہ اخلاص بھی ہوتا ہے اس میں، وہ پورے اور اخلاص کے ساتھ جب آپ کسی کو غلط مشورہ دیں تو وہ بھرپور طریقے سے دیا جاتا ہے. اس میں سامنے والے کو مروانے کا پورا انتظام ہوتا ہے، مکمل انتظام ہوتا ہے. یہ جو انبیاء کی اللہ نے شادیاں کرائیں، ان سے اولادیں ہوئیں، اور صحابہ کو حکم دیا نکاح بھی کرو، ان سے اولادیں بھی ہوں. پتہ ہے کیوں حکم دیا ہے؟ قوم کا مقتدی رہبر ایسا ہونا چاہیے جو نیچرل زندگی گزارتا ہو، اسے بھی تجربے ہوں، اسے بھی پتا ہو بھائی بیویاں کیسے ستاتی ہیں، بچے کیسے ستاتے ہیں. پھر وہ آگے وہ قیادت کرے گا نا، یہ ساری چیزیں ملحوظ رکھے گا. جس بیچارے کی بچے ہی نہ ہو، اولاد نہ ہو، بیوی نہ ہو، وہ صرف بیوی کے حقوق بیان کرے گا، ہے بھائی. یا دوسری جانب میں غلو کا شکار ہو جائے گا، بیوی پہ ظلم کی ترغیب دینا. اسے کیا پتا گھر میں کیسے چلا جاتا ہے، کیسے رہا جاتا ہے. یہ تو جس کے بیوی بچے ہوتے ہیں نا، وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی عورتیں کس طرح آدمی کو ستاتی ہیں اور خوش بھی رکھتی ہیں، ایسا نہیں کہ صرف ستاتی ہوں. صحیح ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں برداشت کی. گھر میں آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، امی عائشہ برتن لے کے زمین پہ توڑ رہی ہیں، میری باری میں دوسری سوکر نے مداخلت کیوں کی. یہ تکلیف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر رہے ہیں. ایک نیچرل لائف جو ایک گھریلو آدمی کی ہوتی ہے، گھر میں ایک طرف روم اور فارس کے بادشاہوں کو خط لکھے جا رہے ہیں، اتنی اونچی سوچ، اور گھر میں آ رہے ہیں تو اپنے ہاتھ سے سلائی کر رہے ہیں، جھاڑو بھی لگا رہے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ان کے کاموں میں شریک بھی ہو رہے ہیں. خطبہ چھوڑ کے اپنے بچوں کو اٹھا کے لا رہے ہیں، ان کو پیار کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ یہ بچے انسان کو انسان کے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں، پھر بھی پیار کر رہے ہیں. ہیں تو بچے بھائی، پال لے تو ہے. غافل کرنے کا مطلب نہیں ان کو پھینک کے آپ تبلیغ میں نکل جاؤ. ان کا بندوبست آپ کو کرنا پڑے گا. ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے، تمہارے اے ایمان والو تمہاری بیویاں بھی فتنہ، تمہاری اولاد بھی فتنہ، اللہ نے بتایا. مگر اسی اللہ نے کیا بتایا؟ نکاح کرو. بتایا فتنہ ہے، پھر بھی شادی کرنی پڑے گی. اس فتنے کا بچنے کا یہ حل نہیں ہے کہ یہ فتنہ ہے تو چھوڑ دو اس کو. نہ 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 نہ. نبی نے فرمایا اولاد فتنہ ہے، صحیح حدیث ہے، مگر آپ نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جس کی اولاد زیادہ ہو. فتنہ ہے مگر اس کو برداشت کر کے جو ہے نا تم نے جنت کمانی ہے. بیوی بچوں کی فکر سے آزاد ہو کے جنت والا تصور اسلام میں نہیں، کیونکہ نیچرل زندگی سے ہٹ جاؤ گے. اسلام تو فطرت کا دوسرا نام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم صلح حدیبیہ دیکھتے ہیں. آپ نے سمجھا کہ ابھی جنگ کرنا مناسب نہیں، کیونکہ 1400 صحابہ ہیں میرے ساتھ، سب نے موت پر بیعت تو کر لی ہے، جذبہ تو ہے، مگر طاقت کا کوئی کمپیئر مقابلہ نہیں ہے. 1400 تو ہیں اور سامنے عرب کے سارے قبائل آ جائیں گے، سارے قبائل آ جائیں گے. اگر ہم جیت بھی گئے تو ہمارے پاس بچیں گے کتنے افراد؟ جیت بھی گئے تو یہ 1400 تو میری وہ کریم ہے جو میں نے اتنے سالوں میں تیار کی، میں آدھے بھی شہید ہو گئے تو میرا نقصان کتنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلو کر لی. ابھی معاملے کو ملتوی کرو. پھر 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے تو پھر مکہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی ہے.
10,000 تو کوئی افراد ہوتے ہیں. اور پھر چڑھائی ایسی کی ہے کہ مشرکین نے جب اتنا بڑا لشکر دیکھا تو جنگ کے بغیر ہی مکہ حوالے کر دیا ان کے. یہ سب اسباب ہیں. ہمارے ہاں جس کو جہاد ہو گیا اس کو جہاد کا ہیضہ ہو گیا. اس کو کیا ہو گیا؟ وہ ہر جگہ پھٹنا ہے. وہ اس کو کہہ رہے ہیں کوئی کافر نہ ملے مسلمان کو پھاڑ دو. کوئی غیر مسلم ریاست میں اگر وہ جہاد نہیں کر سکتا تو اسلامی ریاستوں میں کرو. جیسے جون پور کا قاضی تھا نا، جون پور ایک علاقہ تھا، کسی نے سنا کہ وہاں انصاف بہت ہے، ہر ایک سے ایکولیٹی کا معاملہ ہے، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی. تو چیلے نے گرو سے کہا کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، وہاں انصاف بہت ہے. گرو نے کہا یہ دنیا کا ایسا ملک جہاں سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جاتا ہے نا، یہ بڑا بیوقوفوں کا ملک ہوگا جس میں عزت دار کو عزت نہیں اور ذلت والے کی ذلت نہیں، سب ایک ہی جیسے ہیں، ایکولیٹی ایسی یہی نہیں صحیح. اس نے کہا نہیں میں جا رہا ہوں. تو وہاں جا کے اس نے دیکھا بھائی سب میں ایکولیٹی ہے، کوئی سردار نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے، سب ایک جیسا کھاتے ہیں، ایک جیسا پہنتے ہیں، جیسے کمیونزم میں ہے نا، اور سب کے ساتھ مساویانہ سلوک، سب کی تنخواہیں ایک جیسی، فیسلٹیز ایک جیسی، سب بھائی بھائی بھائی، کوئی مسئلہ ہی نہیں. بڑا خوش ہوا. ایک دن ایسے سروے کرتا کرتا پھانسی گھاٹ پہنچا تو ایک مجرم کو لایا جا رہا تھا پھانسی کے پھندے پہ لٹکانے کے لیے. اس نے کہا چلو میں بھی کھڑا ہو کر دیکھ لیتا ہوں. یہ تھا دبلا پتلا. جب لٹکانے لگے ہیں تو وہ پھندا چھوٹا تھا، مجرم کی گردن تھی موٹی، وہ آ نہیں رہی تھی، ٹھیک ہے نا، اس پھندے میں. تو وہ جو جلاد نے فون کیا یا جو رابطہ ہوگا اس زمانے میں حکومت کے اہلکاروں سے پوچھا کہ بھائی یہ جو مجرم ہے نا اصل، اس کی گردن اس میں آ نہیں رہی ہے، پھنس رہی ہے، یہ پھندا چھوٹا ہے. تو اس نے کہا کہ چونکہ ہمارا ملک ایکولیٹی کی بیسس پر بنا ہے، اس کی نہیں آ رہی، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، جس کی آ رہی ہے اس کو لٹکا دو. کیونکہ سب کیا ہے؟ ایکولیٹی کی بنیاد، سب مساویانہ سب. اس کی نہیں آ رہی تو بھائی سب مسلمان وہ بھائی بھائی ہیں، جس کی آ رہی ہے. اس کی آ رہی تھی چیلے کی، یہ دبلا تھا، اس کو پکڑ رہے، یہ بھاگا وہاں سے بڑی مشکل سے جان بچا. کہہ رہا ہے میں ایسے ملک میں نہیں جا سکتا بھائی جہاں ایکولیٹی کا قانون ہے. تو جس کو جہاد کا آج جذبہ ہے وہ کہتا ہے تبلیغ سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، بس ہر جگہ پھٹو. آپ دیکھ رہے ہو نا آج کل مختلف تنظیمیں جہاد کے نام پر، وہ یہ بھی نہیں فرق کر رہی کہ ابھی جہاد مسلمانوں سے ہوتا ہے کافروں سے ہوتا ہے. مسلمانوں کو کہتے ہیں یہ منافق ہیں اور منافق کافروں سے بڑا کافر ہے، منافق کافروں سے بڑا، لہذا مسلمان حکمرانوں سے پہلے ہم کریں گے کیونکہ یہ کافروں سے بھی بڑے ہیں. اس کے دو جواب ہیں، بس یہ دے کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے بندو، پہلی بات تو نبی کی سیرت میں دیکھو کہ نبی نے منافقوں سے جہاد کیا یا کافروں سے کیا. منافق کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے کی کوشش کی ہے، 3 دفعہ کوشش کی، اللہ نے 3 دفعہ پابندی لگائی. کیوں؟ کہ بھائی زبان سے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان. تو جو واضح لفظوں میں اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں پہلے ان سے لڑائی ہو. ان کا کفر کیا ہے؟ یقینی نہیں ہے، کام کافروں والے کر رہے لیکن زبان سے کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ کلمہ پڑھتے ہیں. تبھی تو قرآن میں منافقوں کے خلاف اتنا کچھ ہے، یہ منافق ایسے ہیں، یہ منافق ایسے. ہم جب بچپن میں پڑھتے ہم کہتے ہیں جب اللہ نے اتنا کچھ منافقوں کے خلاف لکھا تو نبی نے ایک لائن میں کھڑا کر کے سب کو قتل کیوں نہیں کر دیا؟ بھائی اس لیے نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یار بعض تو منافق ایسے تھے جو اللہ ہی جانتا تھا ان کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، بعض منافق ایسے سب جانتے تھے، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نہیں کیا سوائے اکا دکا واقعات. کیوں قتل نہیں کیا؟ اس میں بھی سیاست تھی، پالیسی تھی کہ بھئی یہ زبان سے اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں، اگر میں ان کو قتل کروں گا دنیا کہے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمانوں ہی کو قتل کرتے ہیں، اس سے میرا یہ قتل و قتال ہے نا اس کا تصور کیا ہو جائے گا؟ بدنام ہو جائے گا. نئے لوگوں کا اسلام میں داخلہ ختم ہو جائے گا، بولیں گے بھائی ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی بھی وقت ہماری گردن اڑا دیں گے یہ. تو ظاہری صورت کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. اسلامی ممالک اس وقت چاہے نام کے ہوں اپنے آپ کو کہتے تو مسلم ہے نا، اگر آپ نے انہی کے خلاف لڑنا شروع کر دیا تو پہلی بات ہے پتہ کیسے چلے گا آپ خود غیر مسلموں کے ایجنٹ ہیں یا آپ خود حقیقی مجاہد ہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ کو خود امریکہ نے لگایا ہو. دوسری بات یہ کہ آپ مسلم حکمران کے خلاف لڑ رہے ہو مگر حکمران کا بال بھی خراب نہیں ہو رہا، بیڑا غرق کس کا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی عوام کا بیڑا غرق ہو رہا ہے.
تو کسی کو جہاد کا ہو گیا تو وہ جہاد کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے بتایا کہ حضرت فلاں آدمی بیمار ہے، اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے مگر وہ آہ بھی نہیں کر رہا، اس کا خیال یہ کہ اگر میں نے آہ کیا تو یہ صبر اور توکل کے خلاف نہ ہو جائے گا۔ حکیم الامہ فرمایا اس کو تقوی کا ہیضہ ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ تقوی نہیں ہے، تقوی کا ہے۔ بھائی تو آہ کرنے میں تجھے سکون مل رہا ہے تو آہ کر دے، کہ چوٹ لگتی ہے نا انسان، سکون چاہیے نا، وہ ٹیکے سے بھی ہوتا ہے کہ آئے ہوئے کرنے سے، تو آئے ہوئے کر دو، اس وقت شریعت میں کہاں پابندی لگا۔ تو یہ تقوی نہیں ہے بلکہ تقوی کا ہیضہ ہے۔ تقوی یہ ہے کہ آپ اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اللہ سے شکوے شکایتیں نہ کریں، یہ نہیں بولے اللہ تجھے میری ہڈی توڑنی تھی۔ کل کسی کا فون آیا کہ میرا ایک دوست ہے، اس کے ساتھ کوئی نقصان ہوا تو بار بار کہ اللہ نے میرا ہی نقصان کروانا تھا، مجھ سے ہی روزگار چھیننا تھا، یہ پھر ناشکری کے الفاظ۔ باقی غم بھی ہوتا ہے، روتا بھی ہے، کسی کے سامنے دل کا ٹکڑا بھی سناتا ہے انسان، بھائی جاب چھوٹ گئی یار، بڑا پریشان ہوں، دعا کرو میرے لیے۔ تو اسی طرح یہ جو ہے نا وقت کے وسائل، ذرائع، اسباب، تعلیم، صحت کے لیے جو ذرائع ہیں، وسائل، ہم نے اپنے جو خاص بزرگوں کو دیکھا ہے صحت کا بڑا خیال رکھتے تھے، بہت خیال۔ ہمارے حضرت کی خوراک اتنی ٹائٹ تھی، کبھی 85 سال کی عمر میں بھی جوان لگتے تھے، بالکل ایسی نفیس خوراک کھاتے تھے، نہار منہ سیب لازمی تھا۔ حالانکہ اللہ پہ توکل اعتماد کی اگر میں واقعات سناؤں آپ حیران ہو جائیں گے، آپ بولیں گے ایسا توکل ہم نے کسی میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ مگر صحت کا خیال یہ نہیں کہ الٹی چیزیں کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ پہ توکل کرو، اللہ بچانے والا۔ شوگر کا مریض لڈو کھا رہا ہے، ابے لڈو سے کچھ نہیں ہوتا، مرنا آئے گا ویسے مر جائیں گے، لوگ کہتے ہیں نا، ابے مرنا ہوگا مر جائیں گے، اور اگلے دن مر گئے۔ ایسے میں نے بہت سے مریض، ہمارے پڑوس میں ایک صاحب سگریٹ پھونکتے رہتے تھے ہر وقت نا، ان کی عمر 55-56 سال تھی اور بڑے جوان سے تھے، پھونکتے رہتے، ڈاکٹروں نے منع کی اتنی نہیں پھونکا کرو، ایک آدھ چلو چلتا ہے۔ لوگوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا ابے موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب مرنا ہوگا مر جائیں گے، نہیں اگلے سال مر گئے۔ اور ایسے مرے کہ وہ دل یا تو ہو نا، ہم کہیں چلو مرنا چاہتے تھے مر گئے، چاہتے واتے نہیں تھے، باتیں کر رہے تھے۔ جب پتا چلا نا کہ واقعی مر رہا ہوں، پھیپھڑوں میں یہ ہو گیا ہے، پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا علاج پہ، اللہ کی طرح بچا لے، مگر نہیں بچے، مر گئے۔ تو وہ موت زندگی تو اللہ نے لکھی ہوئی ہے، مگر اس کے اسباب بھی تو اللہ نے لکھے ہوئے ہیں کہ جو صحت کا خیال کرے گا وہ بچے گا، جو نہیں کرے گا وہ پہلے مر جائے گا۔ تو یہ دینداروں میں، دنیا داروں میں یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ بڑے ایکوریٹ طریقے سے چلتے ہیں، صبح صبح واک کریں گے، جم کھانے جائیں گے کہ بھائی آج کل ورزش نہیں ہو رہی تو تھوڑا جم کھانے چلے جاؤ، صحت کا خیال۔ جہاں دیندار ہوا تو توند نکلنا شروع، جیسے ہی توبہ تائب کی، حج کر کے آیا، نیک پرہیزگار بنا، ادھر توند نکلنا شروع۔ کیوں؟ بھائی صحت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ سب باتیں ہوتی ہیں، یہ کھاؤ تو نہار منہ، یہ کھاؤ تو دوپہر کھانے کا، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے۔ نبی نے صحت کا اتنا خیال کیا نا، دیکھو ساری دنیا کے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ دوپہر کھانے کے بعد سونا صحت کے لیے ضروری ہے، صرف مفید نہیں ہے، ضروری ہے، کیونکہ جب ہم کھاتے ہیں نا بلڈ کی سرکولیشن میدے کی طرف چلی جاتی ہے، دماغ سست پڑ جاتا ہے، اگر آپ نہیں سوئیں گے میدا خراب ہوگا، نہیں خراب ہوتا تو کم از کم بلڈ پریشر وغیرہ کے امراض پیدا ہوتے ہیں، دماغ تھکتا ہے، دماغ پہ بوجھ آتا ہے، بلڈ پریشر ہائی رہنے لگے گا اور پھر درجنوں مسائل۔ اب اس دوپہر سونے کا مذہب سے کوئی براہ راست تعلق ہے؟ بتاؤ، اللہ کو کیا ملتا ہے؟ تو سوتا ہے جاگتا ہے، بلکہ سونا جاگنا تو پھر بھی اچھا ہے، زیادہ سونے کو پسند تو نہیں کیا، لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے کیونکہ اب صحت کے لیے مفید ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا تقیل، فرمایا قیلولہ کیا کرو اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ کیا مطلب قیلولہ نہ کرنا؟ شیطانی کام ہے، شیطانی کام ہے، یہ مطلب ہوا حدیث کا۔ کتنی ترغیب دے دی نا نبی نے، کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ صحت سے ہے، صحت سے اس کا تعلق۔ اسی طرح حدیث میں مختلف چیزوں کی خوراکوں کے فضائل بیان ہوئے ہیں، ان کا تعلق کس سے تھا؟ ہجامے کی جو فضیلت ہے حدیث میں، کیونکہ صحت سے تعلق ہے نا، اعتدال سے ہجامہ۔ آج کل تو ہجامہ ہی ہجامہ ہو گیا، وہ حیضہ ہوتا ہے نا ہم لوگ کو، ہجامہ ہو گیا، ہر آدمی سرنج لے کے بیٹھا ہوا ہے، نکال بھائی، کھینچ کے نکال، ہر بیماری کا علاج بس خون نکالو، ایسا بھی نہیں ہے بھائی۔ نبی نے ہر مہینے میں ایک دفعہ ہجامہ کیا ہے، 1 کپ نکلوا لیا، آپ نکلوا لیں، ٹھیک، پہلے ٹیسٹ کروا لیں، ایسا نہ ہو کہ 1 کپ ہے بھی اندر، وہی 1 کپ جو تھا وہی آپ نے نکال لیا، مر گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراکوں کو دیکھو،
آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے شانے کو پسند کیا. یہ سارے کیا اسباب ہے بھائی. صحت اچھی ہوگی تو عبادت بھی ہوگی, اللہ کی معرفت بھی ہوگی, ورنہ ہر وقت بھناتا رہے گا, بی پی ہائی ہو رہا ہے, دماغ کی رگ پھٹ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, توند نکل رہی ہے, اور پتہ نہیں عجیب عجیب حالات ہوتے ہیں. تو اور کیا پھر نتیجہ مذہب پہ ڈال دیتے ہیں بھائی. وہ صحت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے, الٹی سیدھی چیزیں کھا رہے ہیں, توند نکل رہی ہے, اور پھر میں نے کہا میرے بھائی جو ہے نا اور بیمار ہو جاؤ گے. تو کہنے لگے کہ صحت اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نہیں ہوں گا بیمار. میں نے کہا اگر اللہ نے نہیں چاہا تو آپ کو کس نے بتایا کہ اللہ چاہے گا کہ آپ بیمار نہیں ہوں گے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ تو کبھی چاہتا ہے بیمار کر دوں, کبھی چاہتا ہے صحت دے دوں. تو اس لیے اسباب اختیار کرو, اللہ کی چاہت کا کسی کو علم تھوڑی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, دینداروں میں یہ مفقود نظر آتی ہیں, اور بے وقوفوں کی طرح زندگی گزرتی رہتی ہے ماشاءاللہ. جتنا بڑا احمق ہوگا نا محلے میں اتنا نیک مشہور ہوگا, اور جتنا زیرک, چالاک, ذہین, فیوچر کو سامنے رکھ کے چلنے والا, پالیسیاں بنانے والا, نہیں غور و فکر والا کہ بھئی پہلے یہ پھر یہ, نہ اس کو لوگ سمجھتے ہیں پرلے درجے کا بے وقوف. آئی بات سمجھ میں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ توکل نہیں ہے. البتہ اسباب میں غلو ہوتا ہے, ایک اعتدال ہوتا ہے, غلو, وہ غلو حرام ہے. وہ غلو کیا ہے پھر انشاءاللہ اگلے درس میں بتاؤں گا, ابھی وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور بھی نبی کی سیرت میں واقعات ہیں جو کبھی بتاؤں گا کہ اس موقع پر نبی نے یہ کام کیوں کیا, فلانے کا انتخاب کیوں کیا. صحیح ہے نا؟ دیکھو فارسیوں سے لڑائی تھی, اس کے لیے امیر بنایا گیا سلمان فارسی کو. آئی بات سمجھ؟ کیوں؟ حضرت سلمان فارسی نے جاتے ہی تقریر کی, اے اہل فارس, تم دیکھ رہے ہو کہ میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں. عرب نے آج تک اپنے اوپر کسی کو امیر نہیں بنایا. یہ اس مذہب کی سچائی ہے کہ عرب تمہاری قوم کے آدمی کی قیادت میں لڑ رہے ہیں. یعنی قومیت پرستی نہیں ہے اس مذہب میں, یہ قوم کی لڑائی نہیں ہے, بلکہ کس کی لڑائی ہے؟ نظریات کی جنگ ہے. کیونکہ اس وقت کوئی بھی لڑائی ہو لوگ کیا کہتے ہیں, یہ تو عرب عجم کی لڑائی ہے. بھائی عرب عجم کی لڑائی ہوتی تو اجمی کو امیر کیوں بناتے؟ تو اس وقت حضرت سلمان فارسی کی سلیکشن یہ مصلحت کا تقاضا تھا. حالانکہ تہجد پڑھنے والے نمازی اور بہت سارے ہوں گے. ہمارے کہتے ہیں جو سب سے نیک ہے نا اس کو سربراہ بنا دو, وہ مروا دیتا ہے سب. فقہاء نے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ خلیفہ بننے کے لیے, جنگ کا کمانڈر بننے کے لیے کس کو امیر بنایا جائے گا. فقہاء نے یعنی عقیدے کی کتاب کا مطلب ہوتا ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ہمارے عقائد کا حصہ ہے, یہ نظریہ ہے ہمارا. اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے جو ہے فاسق و فاجر, شرابی, کبابی, مگر وہ جنگی امور میں ماہر ہے, نقشے جانتا ہے دنیا کے, اس کو پتا ہے یہاں یہ ہے, چالاکیاں سمجھتا ہے غیر مسلموں کی, دشمنوں کی چالاکیاں سمجھتا ہے کہ بھئی اس طرح سے بھی ڈسا جا سکتا ہے, اس طرح سے بھی دشمن بیوقوف بنا سکتا ہے. تو ایک بیوقوف احمق نہیں, ایک ہے چالاک ہوشیار مگر کیا ہے, فاسق و فاجر ہے, اور دوسرا ہے پرہیزگار, نیک, للہیت, اخلاص, مگر اس کو تجربہ نہیں ہے. عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو فاسق فاجر شرابی ہے وہ خلیفہ بننے کا زیادہ اہل ہے, اس کو بنایا جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ یہی وجہ ہے کہ حجاج ابن یوسف کتنا ظالم تھا, مگر وہ ظالم تھا تو ظالموں کی چالاکیاں بھی سمجھتا تھا, اس کو پتا تھا کہاں سے کیا ہو سکتا ہے. اس لیے اس کے دور میں اسلامی خلافت بہت پھیلی ہے. یہاں سے ایک اشکال کا جواب بھی ہوگا, لوگ کہتے ہیں نا حضرت معاویہ نے یزید کو خلیفہ کیوں بنایا جبکہ اس پر اتنے الزامات ہیں. تو جواب دینے والے علماء یہ لکھا ہے حضرت معاویہ سمجھتے تھے کہ یزید میں اگر یہ برائیاں ہیں بھی تو اس کی شخصیت ایسی ہے کہ اس پر لوگ جمع ہو سکتے ہیں اور طاقت اور قوت مسلمانوں کی منتشر ہونے سے بچ سکتی ہے. یہ ان کی رائے تھی, کسی کو اس میں اختلاف ہو سکتا, وہ ان کی رائے یہ تھی. تو خلیفہ کے لیے علماء نے شرط بیان کی ہے کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے. حضرت معاویہ کو گورنر بنایا نا, حالانکہ اور بہت سارے صحابہ تھے, نہیں بنایا. حضرت معاویہ ان سے درجے میں کم تھے مگر کیوں بنایا؟ ان میں کمانڈ کی صلاحیت بہت زبردست ہے, بردباری بہت ہے ان میں. تو یہ ساری چیزیں میرے بھائی جو آج کل دینداروں میں مفقود نظر آتی ہیں. جو رشتہ لینے آ گیا بیٹی کا, اس کی داڑھی دیکھی, ہاں بھائی کتنا دن لگے تبلیغ میں, 4 میں, نیک آدمی باقی کون ہے؟ اللہ ہے بہت بڑا. بھائی تم نے نہ اس کے رشتہ داروں سے ملے, نہ اس کے اڑوس پڑوس سے پوچھا ہے بندہ کیسا ہے. ایسا تو نہیں نقلی داڑھی لگا کے آ گیا ہو ہے بھائی, دیکھو تو صحیح. ایسے بیوقوف رشتہ دے رہے ہو, بیٹی دے رہے ہو, اور بغیر تحقیق کے پکڑا.
ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی. پھر کہتے ہیں ہم نے تو اللہ پہ استخارہ نکالا تھا، ہم نے وہ بھی صحیح نکلا تھا، پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور ہم نے تو اللہ پہ توکل کیا تھا، یہ کیا ہو گیا. تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. کسی نے سوال پوچھا ہے، مولانا شہید گنگوئی نے فرمایا تھا کہ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جان بوجھ کر خیال لانا ہے. بریلوی لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں، پرانا ہو گیا ہے یہ. ٹھیک ہے، چھوڑیں فضول باتوں میں نہ پڑے.